نہیں ابھی رہنے دیں، ابھی رہنے دیں، بعد میں لگاؤں یا نہیں لگاؤں؟ نہیں ضرورت نہیں۔ ضرورت نہیں پڑتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کی آیت 58 سے آج ترجمے کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ اللہ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے اور یقیناً اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ یہ بات جو اس آیت میں ہمارے سامنے رکھی گئی ہے، یہ اس اعتبار سے انتہائی اہمیت کی حامل ہے کہ اجتماعی مناصب، اجتماعی ذمہ داریاں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں ہدایت دی ہے، اور یہ امانت جنہیں کہا گیا ہے امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ امانتیں ذمہ داری کے منصب، مذہبی پیشوائی اور قومی سرداری کے مرتبے۔ بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا تھا پیچھے، تو اس کے حوالے سے یہ بات یہاں پر واضح کی گئی ہے کہ تم ان برائیوں سے بچے رہنا جس میں بنی اسرائیل مبتلا ہو گئے تھے۔ بنی اسرائیل کی بنیادی غلطیوں میں سے ایک یہ تھی کہ انہوں نے اپنے انحطاط کے زمانے میں، انحطاط کے زمانے میں ایسا ہوا کرتا ہے، ہمارا بھی وہی زمانہ چل رہا ہے، تو اپنے انحطاط کے زمانے میں امانتیں یعنی ذمہ داری کے منصب اور مذہبی پیشوائی اور قومی سرداری کے مرتبے ایسے لوگوں کو دینے شروع کر دیے جو نااہل، کمظرف، بد اخلاق، بد دیانت اور بدکار تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ برے لوگوں کی قیادت میں ساری قوم خراب ہوتی چلی گئی۔ مسلمانوں کو یہ بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، ہدایت کر رہے ہیں کہ تم ایسا نہ کرنا۔ بنی اسرائیل کی دوسری بڑی کمزوری جو اس آیت کے اندر واضح کی گئی ہے وہ یہ کہ وہ انصاف کی روح سے خالی ہو گئے تھے۔ وہ شخصی اور قومی اغراض کے لیے بے تکلف ایمان نکل جاتے تھے، صریح ہٹ دھرمی برت جاتے تھے، انصاف کے گلے پہ چھری پھیرنے میں انہیں ذرا تعامل نہ ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت کرتا ہے کہ تم کہیں بے انصاف نہ بن جانا، خواہ کسی سے دوستی ہو یا دشمنی، بہرحال بات جب کہو انصاف کی کہو، اور فیصلہ جب کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ تو یہ بات اسی صورت میں آگے ہمارے سامنے آنے والی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ عدل کرنا چاہے اس کی زد کسی پر بھی پڑے۔ تو یہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے۔ تو یہ جو بات کی گئی ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو، تو اہل امانت کیا ہوتے ہیں؟ یعنی امانت، یہ بات تو واضح ہو گئی کہ اس سے مراد قومی مناصب ہیں۔ تو اہلیت کی بات ہے، جو اہلیت رکھتے ہیں، اہلیت کا معاملہ کیا ہے؟ اسلام یہ اس معاملے میں بھی ہماری مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا سورۃ البقرہ میں ہم پڑھ کر آئے تھے، طالوت کو بادشاہ بنایا گیا تھا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، تو وہاں بتایا گیا تھا کہ اس کو کس بنیاد پر بادشاہ بنایا گیا۔ لوگوں نے سوال کیا تھا یہ تو کوئی مالدار آدمی نہیں ہے، تو بتایا گیا تھا کہ اس کے پاس صلاحیت بھی ہے اور علم بھی ہے، یعنی جس علم اور جسم دونوں کی بات کی گئی تھی۔ تو اس اعتبار سے بنیادی طور پر مناصب دیتے ہوئے پہلی بات صالحیت کی دیکھی جائے گی، یعنی صلاحیت، اس کی جو اہلیت ہے، اہلیت میں دو چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے صالحیت ہے، یعنی آدمی صالح ہونا چاہیے، بے ایمان بد کردار جس کا ذکر جیسے ابھی ہوا ایسا نہیں ہونا چاہیے، وہ ایمان کے، اسلام کے حوالے سے واقعتاً اس پر عمل کرنے والا ہونا چاہیے۔ آج ہمارے پاس آئین میں دفعہ 62 63 لکھی ہوئی ہے، لیکن وہ صرف اس کا صحیح طریقہ کار، اس کا صحیح اطلاق جو ہے وہ اس طرح نہیں ہوتا ہے، اس میں بھی یہی بات کہی گئی ہے۔ اور اسی سے حوالے سے بات ہے یہ کہ ہاں کیسے لوگ ہونے چاہیے کہ جنہیں ذمہ داری کے مناصب دیے جائیں گے، ان کی اہلیت کیا ہے؟ تو بنیادی طور پر صالحیت ہے، یعنی آدمی کسی قسم کی بھی بدعنوانی کے اندر مبتلا نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی فرما برداری کرنے والا ہو۔ تو اس اعتبار سے صالحیت کا معاملہ۔ پھر دوسری چیز کیا ہے؟ صلاحیت، اس کام کی صلاحیت بھی ہونی چاہیے۔ ویسے تو اگر آدمی صالح ہوگا تو کبھی وہ ذمہ داری قبول نہیں کرے گا جس کی صلاحیت اس کے اندر نہ ہو، اس لیے اسے پتہ ہے کہ اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ تو جو قومی مناصب ہیں، ذمہ داریاں ہیں، اللہ کے رسول نے یہ بات بتا دی ہے کہ جن کے سپرد قوم کے امت کے معاملات کیے جائیں انہیں اللہ کے حضور جواب دہی کرنی پڑے گی۔ تو اگر صالح ہوگا تو بغیر صلاحیت کی ذمہ داری کو قبول نہیں کرے گا۔
تو یہ بہرحال ہمارے پاس جس طرح کا نظام ہے کہ لوگ رائے دیتے ہیں ان کی بات بھی، اور جن کے پاس اختیار ہوتے ہیں آگے چل کر کہ پھر وہ جو مناسب پر لوگوں پر رکھتے ہیں تو انہیں بھی یہ کام کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ وہ ان کی اہلیت کے مطابق معاملہ کریں، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں گے اس اعتبار سے بھی کسے کیا مقام دینا ہے تو بھی عدل ہونا چاہیے۔ عدل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کا جو مقام ہے وہ اسے دیا جائے، جس کا جو حق ہے وہ اسے ملے۔ آج صورتحال کیا ہے؟ صورتحال یہی ہے۔ آج ہماری انحطاط کا بھی ایک بڑا سبب یہ ہے کہ آج ہمارے اداروں کے حوالے سے، قومی مناسب کے اعتبار سے جو لوگ وہاں بیٹھے ہیں وہ اس کی اہلیت نہیں رکھتے، اور صالحیت پر بھی ایک سوالیہ نشان لگا ہوا ہے۔ تو اس اعتبار سے اصلاح کا معاملہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر عمل کیا جائے۔ پھر دوسری بات اس کے اندر آتی ہے، یہ بھی اجتماعی نظم کے اعتبار سے جو ریاست کا نظام ہے، فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں۔ پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں نزاع ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو، اگر تم واقعی اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو۔ یہی ایک صحیح طریقہ کار ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ یہ آیت بھی اسلام کے پورے مذہبی، تمدنی اور سیاسی نظام کی بنیاد اور اسلامی ریاست کے دستور کی اولین دفعہ کہلائی جا سکتی ہے۔ اس میں جو باتیں ہمیں بتائی گئی ہیں، جو اصول اس کے اندر ہمارے سامنے رکھے گئے، اس میں پہلی بات کیا ہے کہ اسلامی نظام میں اللہ تعالیٰ نے جو نظام ہمیں دیا ہے، یعنی دین اسلام کے تحت اصل مطاع اللہ تعالیٰ ہے، جس کی اطاعت کرنی ہے صرف ایک اطاعت ہے، اور وہ اطاعت کس کی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس لیے کہا ہے اِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ، حکم دینے کا اختیار اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ کل جب ہم اس کی بات کر رہے تھے یعنی شرک سے بچنے کی اور توحید کی، تو اس میں بات آپ کے سامنے تھی، یعنی حاکمیت صرف اللہ کو سزاوار ہے۔ پھر ایک مسلمان، اس کا مطلب کیا ہوگا کہ ایک مسلمان سب سے پہلے اللہ کا بندہ ہے، باقی جو کچھ بھی ہے وہ اس کے بعد ہے۔ تو اسی اعتبار سے خالق کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت جائز نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق صرف اللہ ہے، تو اللہ کی معصیت میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ بھائی کیا کیا جائے؟ یہ بات تو ادھر سے آئی ہے ادھر سے آئی ہے۔ تو پہلی بات اصول جو طے ہے، اور ہمارے پاس بھی یہ طے ہے، ہم نے بھی لکھ رکھا ہے اپنے دستور کے اندر، اقتدار اعلیٰ اللہ کو حاصل ہے، یہ لکھا ہے پاکستان کے دستور میں، یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اقتدار اعلیٰ اللہ کو حاصل ہے۔ تو اللہ کو حاصل ہے اقتدار اعلیٰ، تو اقتدار اعلیٰ جس کے پاس ہے اسی کی بات چلنی چاہیے، لیکن عملاً صورتحال کچھ اور ہے۔ یہ وہی حال ہے کہ جیسے آج ہم کلمہ پڑھتے ہیں لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد کلمے کے تقاضے پورے نہیں کرتے، یعنی عام جو صورتحال ہے، عام طور پر اللہ کو الہ واحد تسلیم کر کے اس کی بندگی اختیار کرنا اپنی پوری زندگی میں، تو ایسا نہیں ہے۔ کوئی کام کر لیتے ہیں اور بہت سے نہیں کرتے، اور کچھ لوگ کچھ بھی نہیں کرتے، ایسے بھی صورتحال ہے مسلمان ہونے کے باوجود۔ تو بنیادی طور پر یہ بات اس طرح ہے کہ پہلی بات اللہ ہی اس کی اطاعت کرنی ہے، رسول کی اطاعت بھی مستقل ہے، اس لیے کہ اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت کے بغیر نہیں ہو سکتی، رسول کی اطاعت کے ذریعے ہی اللہ کی اطاعت ہوگی، رسول بتائیں گے تو رسول ہی بتا رہے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے حکم کی بنیاد پر بِإِذْنِ اللَّهِ اس کی اطاعت کی جائے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، تو اس کی اطاعت دراصل اللہ کی اطاعت ہے، اور مستقل اطاعت ہے کہ وہ اللہ کی مرضی لوگوں کے سامنے بیان کرنے والا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ دوسری بات جو اس کے اندر ہمارے سامنے آ جاتی ہے، ان دونوں اطاعتوں کے بعد اور ان کے ماتحت تیسری اطاعت اولو الامر کی ہے۔ ایسے بھی بات ہوئی آپ کے ساتھ اس آیت میں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تیسری اطاعت۔ تو یہ اولو الامر کون ہے؟ پھر پہلے کہا اس میں بھی جو بات ہے اولی الامر منکم، تمہارے اندر سے ہونے چاہیے، کوئی امپورٹڈ نہیں ہے، کوئی باہر سے آ کر جو ہے جو اسلام سے تعلق نہیں رکھتا ہے، مسلمان ہونا چاہیے۔ تو کہا جو خود مسلمانوں میں سے ہوں، اولو الامر کے مفہوم میں وہ سب لوگ شامل ہیں جو مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کے سربراہ کار ہوں، خواہ وہ علماء ہوں یا سیاسی رہنمائی کرنے والے لیڈر ہوں یا ملکی انتظام کرنے والے حکام ہوں یا عدالتی فیصلے کرنے والے جج ہوں یا تمدنی اور معاشرتی امور میں قبیلوں اور بستیوں یا محلوں کی سربراہی کرنے والے شیوخ اور سردار ہوں، یعنی جو بھی ہو یہ سب اولو الامر کے اندر آتے ہیں۔
تو ان کی اطاعت بھی اسلام کہتا ہے کہ تمہیں کرنی ہوگی۔ پھر اس کے بعد دوسری بات کیا ہے؟ اللہ کا حکم اور رسول کا طریقہ بنیادی قانون اور آخری سند ہے۔ یہ بات بھی اپنی جگہ ایک اصول کے طور پر سامنے رہے گی۔ مسلمانوں کے درمیان یا حکومت اور رعایا کے درمیان جس مسئلے میں بھی نزاع واقع ہو جائے، یعنی جھگڑا ہو جائے، کوئی تنازع پیدا ہو جائے، تو اس میں فیصلے کے لیے قرآن و سنت کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ اس آیت میں یہ بات بھی آئی وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، تمہارا کسی بھی معاملے میں تنازع ہو جائے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اسے اللہ اس کے رسول کی طرف پھیر دو، یعنی قرآن و سنت کی طرف پھیرو، اور جو فیصلہ وہاں سے ملے یعنی قرآن و سنت کے مطابق جو فیصلہ ہو اسی کو تسلیم کیا جائے، اس کو مان لیا جائے۔ یہ ایک مومن کی شان ہے۔ تو کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ بات کہتے ہیں کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والے ہو، تو کہا اللہ تعالیٰ نے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہو تو تمہیں ایسا ہی کرنا ہوگا۔ ذَلِكَ خیر و احسن تاویلا، یہ ایک صحیح طریقہ کار ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ لیکن آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے معاملات کیا ہیں۔ کیا ہم اسی کے مطابق اپنی زندگی کا نظام چلا رہے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کے اندر ہی سارے سب کو چلنا ہے، اللہ کی اطاعت کے تحت ہی ساری سب کی اطاعتیں ہوں گی، جو اللہ کے حکم کے خلاف کوئی حکم دے اس کی بات اسلام کہتا ہے کہ نہ مانی جائے، یعنی بات اپنی جگہ پر ایک واضح حکم کے ساتھ موجود ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ نظام موجود ہو، وہ صورتحال بنے، یہاں جو چیز ہے تو اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ جیسے ہم نے بات کی تھی سود کے حوالے سے کہ جب سود ہمارے نظام میں موجود ہے تو ہم اس پر راضی نہیں ہیں، ہم اس پر راضی نہیں ہیں، جبر ہے، جبر کا نظام ہے، ہم اسے بدلنا چاہتے ہیں، کیا وہ نظام بدلے اور اس کے جو اللہ کا نظام آ جائے؟ تو معاشرتی ہو، معاشی ہو، سیاسی ہو، جو بھی ہو، جو اللہ اور اس کے رسول نے دیا وہی ہمارے لیے واجب الاتباع ہے، اسی کی اتباع میں کرنی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو بدلنا، اس کو درست کرنا، اس کو تیتر کا صحیح کرنا، یہ بنیادی ذمہ داری ہے جو مسلمانوں کی ہے۔ لیکن اس ذمہ داری کا اطلاق کیسے ہوگا؟ اپنی ذات سے شروع کر کے آگے پڑھنا پڑے گا، یعنی ہم خود بھی ذاتی طور پر اللہ کی نافرمانی کرنے سے بچیں، گریز کریں، فرما برداری کرنے والے بنے، قوم کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو، پھر دیکھیے کہ انشاءاللہ اس کا نتیجہ سامنے آئے گا۔ اور آپس کے اختلافات کو بھی قرآن و سنت کی بنیاد پر اگر طے کیا جائے تو سارے مسئلے ختم ہو جائیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے نازل کی گئی ہیں، مگر چاہتے یہ ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کریں، حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ کون ہیں یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ اس زمانے میں بات کر رہے ہیں نا، اس زمانے میں کہ اللہ رسول پر ایمان لانے کے بعد کتابوں پر ایمان کی بات بھی کرتے ہیں کہ کتابوں پر ایمان لائے، لیکن اس کے باوجود جب کہا جاتا ہے کہ اس کے مطابق فیصلہ، اس دور میں تو اللہ کے رسول ہی فیصلہ کر رہے تھے قرآن و سنت قرآن کے مطابق، لیکن پھر طاغوت کی طرف جاتے ہیں۔ تو یہاں طاغوت کون ہے؟ یہاں طاغوت سے مراد وہ حاکم ہے جو قانون الہی کے سوا کسی دوسرے قانون کے مطابق فیصلہ کرتا ہو، وہ نظام عدالت ہے جو نہ تو اللہ کے اقتدار اعلیٰ کا مطیع ہو اور نہ اللہ کی کتاب کو آخری سند مانتا ہو۔ تو یہ واضح طور پر بیان کیا۔ بعض لوگ طاغوت کا ترجمہ صرف شیطان کر دیتے ہیں، شیطان بھی ہے لیکن ساتھ ساتھ کیا ہے یہ؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ وہاں جاتے ہیں جہاں دوسرے طاغوت کی طرف اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے جاتے ہیں، حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا، انکار کرو اس کا۔ تو اب یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہاں اس سے کیا مراد ہے؟ فیصلہ کرنے والے عدالت ہوتی ہے اور وہ نظام ہوتا ہے جس کے تحت فیصلے کیے جاتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شیطان انہیں بھٹکا کر راہ راست سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے اور آؤ رسول کی طرف، تو تم ان منافقوں کو دیکھتے ہو کہ یہ تمہاری طرف آنے سے کتراتے ہیں۔ پھر اس وقت کیا ہوتا ہے جب ان کے اپنے ہاتھوں کی لائی مصیبت ان پر آ پڑتی ہے، اس وقت یہ تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم تو صرف بھلائی چاہتے تھے اور ہماری یہ نیت تو یہ تھی کہ فریقین میں کسی طرح موافقت ہو جائے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے،
ان سے تعارض مت کرو، انہیں سمجھاؤ اور ایسی نصیحت کرو جو ان کے دلوں میں اتر جائے، تو یہ کام جاری رہے گا۔ تو یہ بات واضح طور پر سامنے آ رہی ہے کہ منافقین کا طرز عمل کیا تھا کہ قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کرنے کے لیے، کرانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آج کے دور میں اگر جو لوگ اس طرف جانا چاہیں، جن کی پوری خواہش یہ ہو کہ وہی نظام عدالت چلے جو کہ انگریز کا ہے، وہی نظام عدالت چلے جو اللہ سے بغاوت پر مبنی ہے، تو کیا کہاں شمار کیا جائے گا؟ سوچنے کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، پھر یہاں پر وہی بات آ گئی ہے جو بھی ہم کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہیں بتاؤ کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اسی لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے اذن کی بنیاد پر، اس کے حکم کی بنیاد پر رسول کی اطاعت کی جائے۔ تو رسول کی اطاعت کرنا یہ بنیاد ہے، بنیادی ذمہ داری ہے۔ رسول سے آدمی اپنے تعلق کے اظہار کے کوئی بھی طریقے کا اظہار کرے، سمجھے، اگر اطاعت نہیں ہے سب بیکار ہے، یعنی صرف دعوے ہیں، اگر اطاعت نہیں، اطاعت کے ساتھ، اطاعت محبت کے ساتھ ہے، اطاعت اعتماد کے ساتھ ہے، اطاعت عقیدت کے ساتھ ہے، لیکن محبت عقیدت کا دعویٰ ہو لیکن اطاعت نہ ہو تو کام پورا نہیں ہو رہا ہے۔ کام پورا کیا ہے؟ اللہ کے پر، اللہ کے رسول پر اعتماد ہے۔ یہ بات آگے آ رہی ہے ہمارے سامنے اور واضح کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا، یعنی منافقین نے، کہ جب یہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے تھے تو تمہارے پاس آ جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتا تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ اور دیکھیے آگے کیا بات آ رہی ہے، یہ آیت 65 ہے، آگے جو ہمارے سامنے آ گئی، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، تمہارے رب کی قسم، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے اے نبی، تمہارے رب کی قسم، یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں۔ پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی نہ محسوس کریں بلکہ سر بسر تسلیم کر لیں۔ یہ ہے معیار، یہ ہے معیار رسول کے ساتھ تعلق کا۔ اللہ تعالیٰ ایمان کی نفی کر رہے ہیں، جب ایمان کی نفی ہو جائے تو پھر کیا رہ جاتا ہے؟ یعنی اس میں کیا بتایا کہ اپنے باہمی اختلاف کیا ہے، زندگی کیسے گزاریں گے؟ ایک کہتا یہ نظام، دوسرا کہتا یہ نظام، تیسرا کہتا، تو اللہ نے جو بتایا، اللہ کے رسول نے جو دیا، ایسے نہیں ایسے، یہ بات اس طرح واضح احکامات ہیں، ہدایات ہیں۔ تو کہا کہ پہلی بات تو یہ کہ آپ کو تسلیم کریں، فیصلہ کرنے والا یعنی حکم، جو بات آپ نے کہہ دی حرف آخر، اور اس سے بڑی بات کیا کہی کہ جب فیصلہ ہو جائے تو دل میں تنگی بھی محسوس نہ کریں، یار یہ کیا ہو گیا، یعنی یہ جو ہے اعتماد، چاہے میری خواہش کچھ بھی رہی ہو لیکن جب مجھے معلوم ہو جائے اللہ کے رسول کا طریقہ اور فیصلہ یہ ہے تو میں سمجھوں کہ یہی صحیح تھا اور میں غلط تھا، اور اپنی اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کی کہ میں صحیح راستے پر آ گیا، یعنی شکر ادا کیا جائے، مطمئن ہوا جائے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ اعتماد ہے۔ ایمان کا دوسرا نام اعتماد بھی ہے، اسی اعتبار سے کہ ہمیں اعتماد ہے کہ اللہ اس کے رسول جو ہمیں بات بتا رہے ہیں وہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ اگر ہم اسے سمجھتے ہیں بہتر تو پھر اسے کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ جب آدمی بہتر کو چھوڑ کر بدتر کی طرف نہیں جاتا، جسے بہتر سمجھتا ہے وہی اختیار کرتا۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ سر بسر تسلیم کر لیں آپ کے حکم کو۔ آگے فرمایا اگر ہم نے انہیں حکم دیا ہوتا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو ان میں سے کم ہی آدمی اس پر عمل کرتے۔ کوئی بڑا ایسا حکم تو نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اگر ایسے بھی حکم آ جاتے، اور اللہ تعالیٰ تو حاکم ہے، اللہ مالک ہے، رب ہے، معبود ہے، جو چاہے حکم دے، لیکن بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر ایسا کوئی حکم دے دیا جاتا تو یہ کم ہی لوگ اس پر عمل کرتے، حالانکہ جو نصیحت انہیں کی جاتی ہے اگر یہ اس پر عمل کرتے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتری اور زیادہ ثابت قدمی کا موجب ہوتا، اور جب یہ ایسا کرتے تو ہم انہیں اپنی طرف سے بہت بڑا اجر دیتے اور انہیں سیدھا راستہ دکھا دیتے۔ جو لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ اب یہاں پر وہ بات ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ سمیٹ کر آخر میں بات آ رہی ہے، جو لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آئیں۔ یہ حقیقی فضل ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اور حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ ہی کا علم کافی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا
جب ہم سورہ فاتحہ پڑھ رہے تھے صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کا راستہ میں عطا فرما، دکھا اور ہدایت دے جن پر تو نے انعام فرمایا ہے. بات تھی نا، تو اللہ بتا رہے ہیں انعام کن لوگوں میں فرمایا. تو یہی آیت اس وقت آپ کے سامنے تھی آئی تھی کہ یہ راستے اللہ نے بتا دیے کہ انبیاء کا راستہ کون سا ہے، صدیقین کا راستہ کون سا ہے، صالحین کا راستہ کون سا ہے. اس راستے پر چلنا اہل ایمان کی ذمہ داری ہے، اور ان کے ساتھ جب مل کر یعنی جب اس راستے پہ چلے گا تو اس خاندان، اس برادری کے اندر، اس برادری میں شامل ہو جائے گا. تو کیا عمدہ صحبت اعلیٰ اشرف برادری ہے جو اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے رکھتے ہیں. تو اس میں شامل ہونے کے لیے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنا لازم ہے. تو اللہ نے کیا کہا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. تو جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہی ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کی فرمایا. آگے فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. اب پھر بات دوسری شروع ہو جاتی ہے کہ یہ غزوہ احد کے بعد جو صورتحال بنی تھی اور حالات مسلمانوں کے خلاف ایک طرح سے چلے گئے تھے کہ جو ہوا بندی تھی بدر کے میدان میں وہ ایک طرح سے اکھڑ گئی تھی. تو بتایا جا رہا ہے کہ اسے واپس اپنے مقام پر لانے کے لیے اب جو تگ و دو ہے، جو مقابلے ہیں، جو صورتحال ہے، تو اس کے اندر تمہیں اقدام کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو. پھر جیسا موقع ہو الگ الگ دستوں کی شکل میں نکلو یا اکٹھے ہو کر، دونوں صورتیں جو بھی ہے. ہاں تم میں کوئی آدمی ایسا بھی ہے جو لڑائی سے جی چراتا ہے. اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو کہتا ہے اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہ گیا. اور اگر اللہ کی طرف سے تم پر فضل ہو تو کہتا ہے، اور اس طرح کہتا ہے گویا تمہارے اور اس کے درمیان محبت کا تو کوئی تعلق تھا ہی نہیں. کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑا کام بن جاتا. یعنی دنیا جب غنیمت مل جائے، کوئی موقع تجارت کا مل جائے، کچھ نفع کما کے آئے. کل بات ہو رہی تھی نا کہ جب غزوہ احد کے بعد جب اگلے سال بدر کے میدان کے لیے کہا تھا، چیلنج دیا تھا ابو سفیان نے، اور پھر اس پر آئے نہیں وہاں سے وہ لوگ مشرکین. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی گئے، 1500 ساتھی وہاں گئے اور جا کر وہاں ٹھہرے اور تجارت ہوئی، سب کچھ واپس بھی آئے امن کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، نفع بھی ساتھ لائے. تو جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے منافقین، انہوں نے کہا یہ تو بڑا معاملہ بن گیا، کاش ہم بھی ہوتے. تو یہ بات اپنی جگہ پر کہ جو مخلصین اگر کسی وجہ سے نہ جائیں تو اپنے ساتھیوں کو کی کامیابی پر خوش ہوتے ہیں، نہ کہ حسد پیدا ہو جائے یار ان کو مل گیا ہمیں تو ملا ہی نہیں. تو یہ بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ ان کا حال ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسے لوگوں کو معلوم ہو کہ اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے. سنیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے ان لوگوں کو جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو فروخت کر دیں. جو اللہ کی راہ میں لڑے گا اور مارا جائے گا یا غالب ہوگا اسے ضرور ہم اجر عظیم عطا فرمائیں گے. تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے. یعنی مومن کا معاملہ کیا ہے، اللہ کے راستے میں اس کا سارا کام. اگر لڑائی کا موقع آ جائے تو اس کی لڑائی صرف اور صرف اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ ہوتی ہے، کسی اور مقصد کے لیے نہیں ہے. فرمایا آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی و مددگار پیدا کر دے. یہ اشارہ ہے ان مظلوم بچوں، عورتوں اور مردوں کی طرف جو مکے میں اور عرب کے دوسرے قبائل میں اسلام قبول کر چکے تھے مگر نہ ہجرت پر قادر تھے اور نہ اپنے آپ کو ظلم سے بچا سکتے تھے. یہ غریب طرح طرح سے تختہ مشق بن رہے تھے، بنائے جاتے تھے اور دعائیں مانگتے تھے کہ کوئی انہیں اس ظلم سے بچائے. تو یہ بات اس دور کے اندر ہو رہی ہے، لیکن کب ہو رہی ہے؟ جب اسلام کی ایک ریاست قائم ہے اور وہاں پر ان کے لیے مقابلے کی کوئی کیفیت بن رہی ہے. آج صورتحال جو ہمارے سامنے آج جو ہم دیکھتے ہیں، مثلا فلسطین کا معاملہ ہے، غزہ کے مسلمانوں کی جو صورتحال ہے، اس صورتحال کے اندر ہم کیا کریں؟ یعنی معاملہ یہ ہے کہ ہم کیا کریں، ہم کیسے آج اس حکم پر اللہ تعالیٰ کے عمل پیرا ہو جائیں. تو آج کے جو معاملات ہیں ظاہر ہے کہ یہ جو مقابلہ ہے، یہ جو کیفیت ہے، یہ وقت اور حالات کے تناظر میں کہ کیا کیا جا سکتا ہے اس کی صورت میں. تو لڑائی صرف میدان قتالی میں نہیں ہوتی ہے، اور بھی اس کے ذریعے ہو سکتے ہیں. یعنی ظاہر ہم لڑنے نہیں جا سکتے ہیں، یہ بات ممکن نہیں ہے. یعنی یہ صورتحال جو آج کے حالات ہیں اس میں تو ریاست ہی کا معاملہ ہے کہ وہ فیصلے کرے، اور وہ یا مسلمانوں کی جو قیادتیں ہیں، یعنی اتنے مسلمان ممالک ہیں، اتنی ریاستیں ہیں، اتنی اسلامی فوج بھی بنی ہوئی ہے،
کام تو ان کا ہے کہ وہ یہ کام کریں، اس معاملے کے اندر اپنا کردار ادا کریں، ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے یہ انہیں کرنا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ تو بہرحال ہمارے کرنے کا کام کیا؟ تو اس ایک معاملے میں کہ ان کی آواز کو دنیا تک پہنچانے کا معاملہ اور ظالم کو اور مظلوم کو واضح کرنے کا معاملہ، یعنی ایک طرف یہ بات ہے، پھر مظلوموں کی مدد جس طریقے سے کی جا سکتی ہو اور ظالموں کا ساتھ نہ دے کر اور ظالموں کی مذمت کر کے اور ان کے ساتھ الگ رہ کر، یعنی اس کا اظہار جو مسلمان کے جذبات ہو سکتے ہیں، یہ کام کیا جائے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایسی حکومتوں کی تشکیل کی کوشش کی جائے، ایسے حالات ایسے کہ جو غیرت اسلامی کے تحت اپنی ذمہ داری پوری کرے، یعنی وہ مسلمانوں کے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے معاہدات کریں۔ اب تو معاہدات کر رکھیں، بس ٹھیک ہے، اس کے پابند ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ مسلمانوں کے مفادات کے اور یا ان پر ہونے والے ظلم کے خلاف جو معاملات ہیں انہیں قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کو ختم کرنے کے حوالے سے بات ہونی چاہیے، یعنی مسلمان جو ہے اپنے آپ کو اس حیثیت سے پیش کریں۔ لیکن معاملہ وہی ہے کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، یعنی جو کمزوری کی صورتحال ہے، جو غلامی کی اندیکھی بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں، قیادت کے پیروں میں بھی پڑی ہوئی ہیں، یعنی صورتحال ہے، اس پر بات آپ دیکھتے رہے کہ آپ کے سامنے، تو اس کا نتیجہ کیا ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ تو یہ جو ضعیفی سے دور کیے بغیر اس مرگ مفاجات سے جو ہے باہر نہیں نکلا جا سکتا، یہ جو مستقل ایک مصیبت ہے، اور گویا کہیے کہ یہ جو صورتحال ہے اس سے نکلنے کے لیے اپنے آپ کو اس مقام تک لے جانا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات ہمیں بتاتے ہیں کہ بہرحال تمہاری ذمہ داری، اس کو سمجھو۔ پھر فرمایا جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا، یہاں پر اللہ تعالیٰ کئی باتیں ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں اسی رکوع میں، جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا ہے، الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا ہے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، والذین کفروا، اور جو لوگ کافر ہیں، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ طاغوت کے راستے میں لڑتے ہیں۔ تو ایک سبیل اللہ ہے، ایک سبیل الطاغوت ہے، ان دونوں کا معاملہ سامنے رہنا چاہیے۔ سبیل اللہ کیا؟ اللہ کا راستہ کون سا ہے؟ فی سبیل اللہ صرف اللہ کے دین کے غلبے کے لیے لڑنا، صرف مسلمانوں کے تحفظ کے لیے، ان کو ظلم سے نجات دلانے کے لیے، یہ فی سبیل اللہ، یعنی جو اللہ کا راستہ اس کا اللہ نے حکم دیا۔ اور اگر کسی اور کے لیے لڑا جائے، کسی اور کے مفاد کے لیے لڑا جائے، کسی اور کے لیے زندہ باد کے لیے لڑا جائے، یا کسی اور کے گویا کہیے کہ اہداف کو حاصل کرنے کے لیے، تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ سب چیزیں قابل قبول نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پس شیطان کے ساتھیوں سے لڑو، اور یقین جانو کہ شیطان کی چالیں حقیقت میں نہایت کمزور ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اب جو انہیں لڑائی کا حکم دیا گیا تو ان میں سے ایک فریق کا حال یہ ہے کہ لوگوں سے ایسا ڈر رہے ہیں جیسا اللہ سے ڈرنا چاہیے یا کچھ اس سے بھی بڑھ کر۔ کہتے ہیں اے اللہ ہم پر یہ لڑائی کا حکم کیوں لکھ دیا، کیوں نہ ہمیں ابھی کچھ اور مہلت دی۔ ان سے کہو دنیا کا سرمایہ زندگی تھوڑا ہے اور آخرت ایک متقی خدا ترس انسان کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور تم پر ظلم ایک شمع برابر بھی نہ کیا جائے گا۔ یعنی یہ معاملہ ان لوگوں کا تھا کہ جب قتال کا حکم آ گیا مدینے میں آ گیا، تو اب جو ہے تو قتال کے میدان میں تو کیا ہے، جان دینی جان لینی دونوں معاملات ہیں۔ تو جو لوگ ابھی پختہ کار نہیں تھے یا منافق تھے، ان کا معاملہ کیا تھا، یار یہ کیسا حکم آ گیا، یہ معاملہ یہاں تک ٹھیک ہے، جو ٹھنڈے معاملات ہیں بس ٹھیک ہے، نماز کے معاملہ ہے، کچھ اخلاقیات کی بات ہے، یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اگر یہاں پر جان دینے لینے کے معاملات آ جائیں، جہاں پر یہ سارے معاملات خطرے میں ڈالنا ہے، تو یہ ابھی سمجھ میں نہیں آیا، تو بتایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں انہیں کہ اللہ کا حکم جب آتا ہے تو نافذ ہونے کے لیے آتا ہے، اور یہ دنیا یہ تمہیں یعنی زندگی ظاہر میدان قتال میں کیا ہے، یہی بات ہے نا کہ یا تو جان چلی جائے گی یا کہیے کہ زخمی ہونے کی بات ہو جائے گی، دونوں میں سے جو بھی بات ہو، جو بھی صورت ہو، تو اس کا معاملہ کیا ہے، تو اس اعتبار سے پرواہ نہ کرو، اس معاملے میں اس کی فکر نہ کرو، جب موت آئے گی جب ہی مرو گے۔ تو یہی بات ہے جو اس کے اندر اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ رہی موت، یعنی اگر موت سے ڈر رہے ہو تو تمہارے سامنے یہ بات رہنی چاہیے کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، یعنی موت کا معاملہ تو یہ ہے
کہ تم گھر کے اندر بیٹھے ہو، قلعہ بند ہو جاؤ، تب بھی موت آئے گی تو تمہیں وہاں بھی آ لے گی۔ تو ایسا نہیں، میدان قتال میں بھی لوگ جا کر، اور جا کر نہیں بلکہ بار بار جا کر، پھر بھی اللہ نے اگر وہاں ان کے لیے شہادت کی موت نہیں لکھی ہے تو نہیں آتی ہے۔ مثلا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی انہوں نے جتنی لڑائیاں لڑی ہیں، جتنی جنگیں انہوں نے لڑی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ ان کے بدن پر کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جس پر جو ہے زخم کا نشان نہ ہو، یعنی تلوار کے زخم نہ لگے ہوں، یہ سب نہ ہو۔ تو اس سب کے باوجود بھی صورتحال کیا ہے؟ بستر پہ موت آئی ہے، یعنی میدان قتال میں نہیں آئی ہے۔ تو یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ تو اس معاملے میں یہ بات بتا دی گئی کہ بہرحال اس سے مت ڈرو۔ آگے فرمایا اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں اے نبی یہ آپ کی بدولت ہے، کہو سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات ان کی سمجھ ہی میں نہیں آتی۔ اے انسان، تجھے جو بھلائی بھی حاصل ہوتی ہے اللہ کی عنایت سے ہوتی ہے، اور جو مصیبت تجھ پر آتی ہے وہ تیرے اپنے کسب و عمل کی بدولت ہے۔ یہ منافقین کے جو طرز عمل باتیں ان کا جواب دیا جا رہا ہے، لیکن یہاں جو ایک بات آ گئی کہ بھلائی حاصل ہوتی ہے تو اللہ کی عنایت سے ہوتی ہے، جو مصیبت تجھ پر آتی ہے وہ تیرے اپنے کسب و عمل کی بدولت ہے۔ آگے یہ بات اس طرح بھی آئے گی کہ مصیبت راز سب اللہ کی طرف سے ہے، بالقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، ہر اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ دونوں میں فرق، بات کیا ہے اس میں؟ بنیادی طور پر انسان کا عمل، اس کی غلطی، اس کے معاملات جو ہیں وہ جب بعض اوقات اس کے لیے مشکل کا سبب بن جاتے ہیں، جیسے غزوہ احد کے اندر صورتحال ہوئی، لیکن اس میں اللہ کی مشیت کے تحت ہی کام ہوتا ہے۔ یہ آدمی غلطی کرتا ہے، بچ جاتا ہے، کبھی غلطی کرتا ہے اور نقصان ہو جاتا ہے۔ تو یہ کہاں کس کی طرف سے؟ اللہ جب بچانا چاہتا ہے بچا لیتا ہے، اور جب غلطی کا نتیجہ دکھانا ہوتا ہے تو پکڑ لیتا ہے، یعنی غلطی کا نتیجہ سامنے آ جاتا ہے۔ یہ سب ہمارے مشاہدے میں ہوتا ہے۔ تو یہ بہرحال اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کے حکم کے تحت ہی چیزیں انجام پاتی ہیں۔ اور دوسری طرف ایک اور معاملہ بھی ہوتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ آزمائش کے طور پر کچھ چیزیں جو ہے مسلمانوں کو، اہل ایمان کی طرف جو ہے ان کے اوپر مسلط کرتا، لاگو کر دیتا، تو اس کی وہ فرق ہے جو لوگ سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے نبی ہم نے تم کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اس پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی، اور جو منہ موڑ گیا تو بہرحال ہم نے تمہیں ان لوگوں پر پاسبان بنا کر، یعنی کوئی تھانے دار بنا کر نہیں بھیجا ہے، آپ کا کام پہنچانا ہے، پہنچا دیجئے، نہیں مانتے حساب اللہ لے لے گا۔ آگے فرمایا وہ منہ پر کہتے ہیں کہ ہم مطیع ہیں، یعنی ہم اطاعت کرنے والے ہیں، مگر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ راتوں کو جمع ہو کر تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتا ہے۔ اللہ ان کی ساری سرگوشیاں لکھ رہا ہے، تم ان کی پرواہ نہ کرو، اللہ پر بھروسہ رکھو، وہی بھروسہ کرنے کے لیے، بھروسے کے لیے کافی ہے۔ کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت کچھ اختلاف بیانی پائی جاتی۔ یعنی یہ جو منافقین کی صورتحال ہے اللہ تعالیٰ واضح کرتے جا رہے ہیں، بتاتے جا رہے ہیں کہاں ایسا ہے، مگر اللہ پہ بھروسہ رکھ کے اپنا کام کرو اور فکر نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ انہیں تو بتا رہا ہے، اس لیے باتیں واضح کر رہا ہے تاکہ یہ پہچانے بھی جائیں، اور دوسری طرف اگر اصلاح احوال کی کوئی صورت ہو تو وہ نکل آئے، یہ لوگ سمجھیں اس بات کو کہ اللہ ان کے سارے دلوں کی بھیج جانتا ہے۔ آگے فرمایا یہ لوگ، یعنی یہی منافقین، یہ لوگ جہاں کوئی اطمینان بخش یا خوفناک خبر سن پاتے ہیں اسے لے کر پھیلا دیتے ہیں، حالانکہ اگر یہ اسے رسول اور اپنی جماعت کے ذمہ دار اصحاب تک پہنچائیں تو وہ ایسے لوگوں کے علم میں آ جائے جو ان کے درمیان اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ اس سے صحیح نتیجہ اخذ کر سکیں۔ یہ جو صورتحال تھی مدینے میں اس وقت حالات ایسے ہی پریشان کن تھے کہ غزوہ احد کے بعد خصوصیت کے ساتھ یہ صورتحال بن گئی تھی، اور بئر معونہ کا واقعہ اور دیگر جو مسلمانوں کے خلاف اقدامات کیے تھے دوسرے قبیلوں نے، کہ اس کے بعد مدینہ جو ہے وہ گویا کہیے کہ افواہوں کی زد میں تھا، یہ صورتحال تھی۔ دوسری طرف ان لوگوں کا معاملہ بھی یہ تھا کہ وہ بھی اس صورتحال کے اندر ایک سخت مشکل کے اندر تھے، یعنی مسلمانوں کا ان کے اوپر جتنا دباؤ تھا اور جو حالات اس کے تحت بن رہے تھے تو ان کے معاملات جو تھے تو وہ بھی گویا کہیے کہ ہر وقت لڑائی اور جنگ کے خطرے موجود تھے ان کی طرف سے۔ تو ایسے میں افواہ کا معاملہ بہت زیادہ تھا، کبھی کوئی افواہ آ جاتی، پھیل جاتی، اڑ جاتی، مسلمانوں کے لیے سراسیمگی پھیلتی، مسائل پیدا ہوتے۔
تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ کوئی خبر آئے تو اسے ذمہ دار لوگوں تک پہنچایا جائے. یہ اصولی طور پر ہر دور کا معاملہ ہے. یہ افواہ سازی، کوئی خبر بغیر تصدیق کے بس آگے بڑھا دینا، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تصدیق کے بغیر تصدیق کرنا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد سامنے آتا ہے کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے بات کافی ہے، کوئی بات سنے تصدیق کے بغیر آگے بڑھا دے. جیسے آج کل کے حالات تو ایسے ہی ہیں، ادھر سوشل میڈیا نے جو کام کیا ہوا ہے تو بس جو آیا وہ آگے بڑھا. تو بہرحال، اور خاص طور پر جب دین کا معاملہ ہو اس معاملے میں تو بہت ہی زیادہ احتیاط کا معاملہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ افواہ سازی جو ہے اس کی کوئی گنجائش مسلم معاشرے میں نہیں ہے. تم لوگوں پر اللہ کی مہربانی اور رحمت نہ ہوتی کہ تمہاری کمزوریاں ایسی تھیں کہ معدود چند کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے لگ گئے ہوتے. بس اے نبی، تم اللہ کی راہ میں لڑو، تم اپنی ذات کے سوا کسی اور کے لیے ذمہ دار نہیں ہو. البتہ اہل ایمان کو لڑنے کے لیے اکساؤ. بعید نہیں کہ اللہ کافروں کا زور توڑ دے. اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست اور اس کی سزا سب سے زیادہ سخت ہے. پھر فرمایا جو بھلائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا، اور جو برائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا. اللہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے. یعنی عمل کا ایک معاملہ یہ بھی ہے، عمل کی بات کہ آدمی کی رائے کس کے حق میں ہے، آدمی کس کی حمایت کرتا ہے، آدمی کس کی طرف سے جو ہے وہ اس کو ایک سفارش اور ایک شفاعت اس کے حیثیت سے اس کو اپنے اس کے حق میں اپنی رائے دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ اچھی بات کی سفارش، اچھی بات کی طرف. اس کی مثال آج ہمارے زمانے میں یہ نظام انتخاب میں جو ووٹ کا استعمال ہوتا ہے یہ بھی ہے. یعنی آپ کس کی طرف، کس کو حمایت کرتے ہیں، کس کو دے رہے ہیں، اس کا صحیح غلط ہونا اپنی جگہ ایک الگ مسئلہ ہے اس نظام کا. لیکن یہ بات کہ آدمی جب کسی کی سفارش کرے یا جب کسی کو بارے میں اپنی رائے دے تو رائے دینے کا مطلب کیا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میرے خیال کے مطابق یا میرے علم کے مطابق اس کا اہل ہے. تو اگر اس نے صحیح کیا ہے، اچھی بات کی سفارش کی ہے، اچھی بات کی ہے تو ظاہر اس کا صلہ پائے گا. اور اگر بری بات کی سفارش کر دی ہے، یعنی کوئی آدمی اس کی سفارش کے ذریعے کسی منصب پر پہنچ جاتا ہے، کسی مقام پر پہنچ جاتا ہے اور وہ غلط ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے یا صالحیت نہیں ہے، تو اس کی جتنے خرابیاں ہیں اس میں یہ بھی حصے دار ہوگا. اللہ تعالیٰ یہ بات ہمیں بتاتے ہیں کہ ایک مسلمان کا معاملہ کیا ہے. بے لاگ یعنی کسی کے ایسے مفاد یا کسی کی پرواہ ناجائز وہ پیش نظر نہیں ہوتی، بلکہ حق کے مطابق ہی اس کے فیصلے ہوتے ہیں، اس کی رائے ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب کوئی احترام کے ساتھ تمہیں سلام کرے تو اس کو بہتر طریقے کے ساتھ جواب دو، یا کم از کم اسی طرح. اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے. یہ جو معاملات تھے ابھی جیسے بات ہو رہی ہے، منافقین کی جو صورتحال بتائی جا رہی ہے، ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے، اسی معاشرے میں تھے نا، کہیں اور تو نہیں تھے. تو یہ بات ایک تو اس اعتبار سے بھی ہے کہ لوگوں سے سلام کلام جاری رکھو. جو مسلمان ہونے کا دعوے دار ہے، یہ منقطع تعلقات کرنے کی بات نہیں ہے، اصلاح کی بات ہو رہی ہے. اللہ بتا رہے ہیں ٹھیک ہے ان پر اعتماد نہ کرنے، اس معاملات ان کے حوالے نہ کریں، باقی انہیں نصیحت اللہ کی طرف سے ہے. لیکن سلام کلام ختم کرنا، منقطع کرنا، تو مسلم معاشرے کے اندر سلام کا اپنا ایک مقام ہے. یہ کیا ہے؟ یہ لوگوں کا ایک دوسرے کے لیے ایک دعا بھی ہے اور ایک ادب کا معاملہ بھی ہے. یہ اس میں جو لفظ اس میں آتا ہے حییتم بتحیہ فحیوا باحسن، یہ تو تحیہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو زندگی کی دعا دینا. یہ ایک تو بات اسی اعتبار سے بنیادی طور پر اس کا اطلاق اس پر ہوتا ہے کہ جب لوگ ملتے ہیں تو کوئی خیر مقدمی کلمہ کہتے ہیں. یعنی مختلف لوگوں کے اندر مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں. اس دور کے اندر ان لوگوں کا تھا یہ حیاک اللہ کہتے تھے اور گھس جاتے گھروں کے اندر. تو یہ بتایا تھا کہ اس کی جگہ اللہ تعالیٰ نے سلام کا لفظ جو ہے دی السلام علیکم، یہ جو ہے بتایا کہ یہ طریقہ ہے. اور اجازت لے کے جانے کی بات سورہ نور میں آئے گی اس کی تفسیر. تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے. دوسری قوموں کے اندر بھی ہے، کوئی آداب کرتا ہے، کوئی ہیلو کرتا ہے، کوئی ہائے کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے. تو یہ خیر مقدمی کلمہ سکھایا گیا کہ مسلمانوں کی جو تہذیب ہے اس کا ہر معاملہ اپنا ہے. تو اللہ نے کیا طریقہ سکھایا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی اس طرح سے یہ بات بتا دی گئی ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ انتہائی اہم چیز ہے. نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ مومن نہ ہو،
اور تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو، اور میں تمہیں بتاؤں وہ چیز جو تمہارے درمیان محبت پیدا کر دے۔ فرمایا کہ آپس میں سلام کو رواج دو، یعنی یہ کیا اللہ کے رسول نے بتایا ہمیں؟ تو یہ بات کہ سلام کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، تو یہ اسلامی شناخت ہے یہ۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بہرحال تمہیں اس چیز کو، جو کوئی تمہیں سلام کرے تو اس کو بہتر طریقے سے جواب دو، یا کم از کم اسی طرح۔ اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تم سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، اور اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ یعنی جو باتیں بتائی جا رہی ہیں حشر کے اعتبار سے، یہ ہو کے رہنی ہے، یہ واقعہ ہے جو اللہ بتا رہا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ہے، اللہ ہی وہاں پر جو ہے یہ سارے معاملات کا فیصلہ کرنے والا ہوگا، تو وہی بتا رہا ہے۔ فرمایا پھر یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں تمہارے درمیان دو رائے پائی جاتی ہیں، حالانکہ جو برائیاں انہوں نے کمائی ہیں ان کی بدولت اللہ انہیں الٹا پھیر چکا ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ جسے اللہ نے ہدایت نہیں بخشی اسے تم ہدایت بخش دو، حالانکہ جس کو اللہ نے راستے سے بھٹکا دیا اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ یہ معاملہ اس طرح قبائلی سسٹم تھا، ایک قبیلہ اپنے لوگوں کی حمایت کرتا تھا، تو ظاہر ہے انہی کے درمیان یہ لوگ موجود تھے، تو یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ تو اس قبائلی عصبیت کے تحت بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ ان کے بارے میں کوئی نرم گوشہ اور یہ کہ ٹھیک ہے ہو جائیں گے، صحیح ہو جائیں گے، یہ بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس معاملے میں اللہ تمہیں بتا رہا ہے کہ جو راستہ انہوں نے اختیار کیا ہے یہ راستہ درستی کا نہیں ہے، لہٰذا اس معاملے میں جب تک یہ اپنا راستہ نہ بدلیں ممکن نہیں ہے، تو اس معاملے میں تم یکسو ہو جاؤ اور اسلام کے ساتھ کھڑے رہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تو یعنی یہ منافق وہ تو یہ چاہتے ہیں جس طرح وہ خود کافر ہیں اسی طرح تم بھی کافر ہو جاؤ، یعنی اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ بھی کہ وہی روش اختیار کرنے کی طرف تمہیں بلاتے ہیں تاکہ تم اور وہ سب یکساں ہو جائیں۔ لہٰذا ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے نہ آ جائیں، اور اگر وہ ہجرت سے باز رہیں تو جہاں پاؤ انہیں پکڑو اور قتل کرو۔ یعنی جو لوگ مکے میں یا کسی اور علاقے میں رہ گئے بغیر کسی وجہ کے بغیر کسی مجبوری کے وہاں رہ گئے تو ان کے بارے میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ لڑائی میں تمہارے سامنے آ جائیں تو پھر ان کے ساتھ کوئی رعایت کا معاملہ نہیں ہے۔ آگے فرمایا اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ، البتہ وہ منافق اس حکم سے مستثنا ہیں جو کسی ایسی قوم سے جا ملے جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے تو اس کی پابندی کرو۔ اسی طرح وہ منافق بھی مستثنا ہیں جو تمہارے پاس آتے ہیں اور لڑائی سے دل برداشتہ ہیں، نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم سے، اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا اور وہ بھی تم سے لڑتے، لہٰذا اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں اور لڑنے سے باز رہیں اور تمہاری طرف صلح و آشتی کا ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر دست درازی کی کوئی سبیل نہیں رکھی ہے۔ یعنی کتنا معاملہ منافق بتایا، مگر اگر نہیں آتے ہیں تمہارے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتے تو چھوڑ دو۔ یعنی اسلام کتنا زبردست نظام ہے کہ صرف وہی اقدام کرنے کی بات کرتا ہے جہاں ضروری ہے۔ پھر فرمایا اور اگر ان کا ایک اور قسم کے منافق تمہیں ایسے ملیں گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی، مگر جب کبھی فتنے کا موقع پائیں گے اس میں کود پڑیں گے، جب دیکھا کہ ہاں کچھ معاملہ ہے تو گئے آگے بڑھ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگ اگر تمہارے مقابلے سے باز نہ رہیں اور صلح و سلامتی تمہارے آگے پیش نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں تو جہاں وہ ملے انہیں پکڑو اور مارو، ان پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ہم نے تمہیں کھلی حجت دے دی ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ یہ بات واضح کر دیتے ہیں کہ ان کے ساتھ معاملہ کیا رہے گا۔ فرمایا کسی مومن کا یہ کام نہیں ہے، یہ سنیے، وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطا، کسی مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ دوسرے مومن کو قتل کرے الا یہ کہ چوک ہو جائے، خطا ایکسیڈنٹ کے تحت ہو سکتا ہے، یعنی نادانستگی میں مارنا نہیں چاہتے تو ہو گیا معاملہ۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، یہ یعنی قتل کا معاملہ اتنا ہے، اتنے اس کی اللہ تعالیٰ اس کی مذمت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مومن کے لیے تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ یہ کام کرے گا۔ آپس کی دشمنیوں میں کسی بھی وجہ سے کوئی بھی معاملات ہیں یہاں تک جانا ناممکن، تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں۔ پھر بتایا اب اس کے اندر اگر کسی غلطی سے قتل ہو جاتا ہے، کوئی ایسا حادثاتی طور پر ہو جاتا ہے تو پھر کیا کیا جائے؟ فرمایا اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک مومن کو غلامی سے آزاد کرے،
اور مقتول کے وارثوں کو خوب بہا دے، الا یہ کہ وہ خوب بہا معاف کر دے۔ لیکن اگر وہ مسلمان مقتول کسی ایسی قوم سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہو تو اس کا کفارہ ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے، اور اگر وہ کسی ایسی غیر مسلم قوم کا فرد تھا جس سے تمہارا معاہدہ ہو تو اس کے وارثوں کو خوب بہا دیا جائے گا اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہوگا۔ پھر جو غلام نہ پائے وہ پے در پہ 2 مہینے کے روزے رکھے۔ یہ اس گناہ پر اللہ سے توبہ کرنے کا طریقہ ہے اور اللہ علیم و دانا ہے۔ اس میں دیکھیں 2 چیزیں آ رہی ہیں اور بہت سے معاملات میں اس طرح سے بات آئے گی سامنے۔ یعنی قتل خطا میں ایک تو کہا کفارہ کیا ہے، کفارہ کیا ہے، مومن غلام کو آزاد کرے، اور غلام کو آزاد کرنے کی استطاعت نہیں ہے تو پھر کیا ہے، 2 مہینے کے روزے رکھے لگاتار، یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ خوب بہا دے، دیت جس کی بات ہوئی تھی پہلے سورہ بقرہ میں آیا تھا، جس میں کہا تھا کہ اللہ نے تمہارے لیے راستہ رکھا ہے۔ تو اب یہ جو دیت کا معاملہ ہے، یہ جو خوب بہا دینے کی بات ہے، یہ الگ معاملہ ہے، اور یہ جو کفارہ ہے یہ توبہ کے اوپر، یعنی گناہ کے جو ہوا ہے تو اس گناہ پر توبہ کرنے کا طریقہ ہے، اور یہ جو نقصان ہوا ہے دوسرے کا اس پر خوب بہا ہے جو دینا ہے۔ تو دونوں چیزیں اپنی جگہ مسلمہ ہیں، دونوں کام کرنے ہیں۔ اور انسانی جان کی حرمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنی ہے، یعنی یہ غلطی سے حادثاتی طور پر ہو گیا ہے تب بھی دیت کتنی رکھی ہے، خوب بہا کتنا رکھا ہے، 100 اونٹ، 200 گائیں یا 2000 بکریاں، یا ان کی قیمت اندازہ کرے، یعنی کتنا بڑا معاملہ ہے یہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے کہ یہ اس طرح سے انسانی جان کی حرمت ہے۔ تو جب یہ اگر قانون آ جائے، روبہ عمل ہو، تو پھر کتنا احتیاط ہوگی، یعنی اس معاملے میں کہ کوئی غلطی سے کچھ نقصان نہ پہنچ جائے، کوئی معاملہ نہ ہو جائے۔ تو جہاں یہ ہے، یہ قانون ابھی سعودی عرب کے اندر نافذ ہے، تو وہاں دیکھیے ذرا، کبھی اس کا موازنہ کیجئے کہ وہاں ایکسیڈنٹ کی شرح اور دوسرے ممالک میں کتنی ہے تو پتہ چل جائے گا۔ وہاں قتل ویسے ہو جانا تو کتنا ہے پتہ چل جائے کہ کیا ہے۔ تو یہ موازنہ جب قانون پر اللہ کے عمل ہوتا ہے تو اس کے نتائج نکلتے ہیں۔ حالانکہ اسلام ایک مکمل نظام ہے، صرف ایک قانون پر عمل کر کے اس کا نتیجہ نہیں نکلتا ہے، لیکن پھر بھی بہت کچھ نکلتا ہے۔ تو یہ اس اعتبار سے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے۔ تو پھر فرمایا، رہا وہ شخص جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے۔ اب بات پہلے کس کی تھی، حادثاتی غلطی سے، اب کیا ہے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، قتل عمد جسے کہتے ہیں، متعمدن قتل عمد، یعنی جو جان بوجھ کے قتل کیا ہے۔ تو اس کے لیے کیا فرمایا کہ جو کوئی کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی جزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ کا غضب ہے اور اس کی لعنت ہے، اور اللہ نے اس کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ یعنی یہ بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ ہمارے سامنے کہ وہ جو دیت اور معاملہ ہے وہ قتل خطا کا ہے، جان بوجھ کے قتل کرے تو جہنم میں چلا جائے گا۔ تو یہ بہرحال اس طریقے سے ایک مسلم معاشرے کے اندر انسانی جان کے تحفظ اور امن و امان کے والے سے اللہ تعالیٰ سارا نظام ہمیں دیتا ہے۔ آگے فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ کے راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو دوست دشمن میں تمیز کرو، اور جو تمہاری طرف سلام سے تقدیم کرے اسے فوراً نہ کہہ دو کہ تم مومن نہیں ہے۔ اگر تم دنیاوی فائدہ چاہتے ہو تو اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت سے اموال غنیمت ہیں، آخر اسی حالت میں تو تم خود بھی تو اس سے پہلے مبتلا رہ چکے ہو، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، لہذا تحقیق سے کام لو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا تھا، قبیل ہیں ان کے پر کوئی جو ہے اقدام ہوا ہے، لڑائی ہو رہی ہے، وہاں کوئی مسلمان بھی درمیان میں آ گیا تو سلام، یہ گویا ایک درمیانی ایک ایسا کوڈ ورڈ تھا اس زمان میں جو اپنے مسلمان ہونے کا اظہار کرتا تھا۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، لوگ سمجھتے کہ یہ جان بچانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے، تو کہا کہ اگر کرے تو آپ چھوڑ دو، اس لیے کہ اگر کوئی اس طرح جان بچا جائے تو یہ اس کے مقابلے میں کسی کو جو واقعی مسلمان اسے مار دیا غلط فہمی میں، تو اس سے بہتر ہے کہ وہ بچ جائے، کسی مسلمان کو مارنے سے وہ زیادہ خراب بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں۔ فرمایا اس کے بعد ایک دوسری بات آئی، مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں، اور وہ جو اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے ہیں، دونوں کی حیثیت یکساں نہیں ہے۔ اللہ نے بیٹھنے والوں کی بنسبت جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑا رکھا ہے، اگرچہ ہر ایک کے لیے اللہ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے، مگر اس کے ہاں مجاہدوں کی خدمات کا معاوضہ بیٹھنے والوں سے بہت زیادہ ہے، ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑے درجے ہیں اور مغفرت و رحمت ہے۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔
دیکھیے اس میں جو بات ہو رہی ہے یہ ایک دو طرح کے معاملات ہیں. ایک تو یہ کہ جب جہاد فرض عین ہو جائے یعنی سب کو کرنا ہے، یہ بات کوئی ایسا معاملہ درپیش ہو جس کے اندر سب کو نکلنا ہے، مثلا جیسے غزوہ تبوک تھی، کہا تھا سب نکلیں گے، پھر کوئی پیچھے رہ جائے تو معاملہ تو ایسے جب مارکے ہوں گے، جب ایسے حالات ہوں گے، اس وقت جو پیچھے رہ جائے بغیر عذر کے وہ منافق ہے، یعنی معاملہ ہے یہ. اور اس کے بعد دوسرے حالات میں جب کچھ چھوٹا معاملہ ہے، سارے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ایک مار کا درپیش ہے، کوئی ایک معاملہ سامنے، اور اس وقت یہ پکار ہو کہ بھئی اس کام کے لیے کون کون آگے آتا ہے، سب نہیں چاہیے، تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت جو لوگ پیش قدمی کریں، آگے بڑھ کر اپنے آپ کو پیش کریں، آگے بڑھ کر اپنے آپ کو پیش کریں تو ان کا درجہ اللہ کے پاس بڑا ہے بنسبت اس کے کہ جو لوگ پیچھے رہ گئے. حالانکہ بات یہی ہے کہ سب سے نکلنے کا مطالبہ نہیں تھا، لیکن جو لوگ آگے بڑھے تو ان کا درجہ اللہ نے بڑھایا ہے. تو یہ بات ہے، تو یہ اس میں آگے بڑھ کر کام کرنا، ذمہ داری کو اٹھانا، ذمہ داری لینا، اس کا پہلو بھی سامنے آ جاتا ہے. اور آج کے معاملے میں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ آج جبکہ اللہ کا دین مغلوب ہے، آج اللہ کا دین غالب نہیں ہے، مغلوب ہے. یہی تو سارے مسائل ہیں، جبھی تو رو رہے ہیں اسی چیز کو کہ آج ہم اپنے بھائیوں کی مدد نہیں کر سکتے، اپنے پاس اسلام کے قوانین پر عمل نہیں کر سکتے، اپنی معاشرت معیشت کو اس کے مطابق 100% کیسے بنانے کی بات ہے، یہ کام نہیں ہے. تو جب مغلوب ہے تو اس کو غالب کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. تو اب اسی لیے ہر فرد کا معاملہ ہے، یہ قتال کا میدان نہیں ہے لیکن جہاد کا میدان ہے. قتال کا میدان اپنی جگہ اور جہاد کا میدان اپنی جگہ. تو یہ جہاد کیا ہے؟ یہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جدوجہد کا نام ہے. اس کے لیے مراحل ہیں، کبھی دعوت کا مرحلہ ہے، کبھی بات سمجھنے سمجھانے کا مرحلہ ہے، کبھی سیکھنے سکھانے کی بات ہے، کبھی اپنے اجتماعیت کو مجتمع منظم کرنے کا معاملہ ہے. یعنی یہ سارے مرحلے ایک کے بعد ایک مرحلہ آتا ہے، بغیر تیاری کے تو کوئی معاملہ نہیں ہوتا. تو اس معاملے میں تو یہ سب کی ذمہ داری ہے آج کے اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جدوجہد میں اپنا کردار ادا کریں. جو کام کر سکتا کم سے کم خود اپنی ذات پہ تو کرتا ہے نا. پہلا معاملہ اس اجتماعیت کا حصہ بنے جو اس کام کے لیے کھڑی ہے، یعنی اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جدوجہد کرنے والی اجتماعیت کا حصہ بنا جائے. تو اللہ تعالیٰ یہ بات ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ کام کرنا ضروری ہے. آگے فرمایا جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کی تو ان سے پوچھا کہ یہ تم کس حال میں مبتلا تھے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بغیر کسی عذر کے انہوں نے ہجرت نہیں کی، صرف مال خاندان جائیدادیں رکاوٹ بنی، ہجرت نہیں کی، وہیں رہ گئے. تو ان کے بارے میں بات ہو رہی کہ جب ان کی روحیں فرشتوں نے قبض کی تو ان سے پوچھا کہ تم کس حال میں مبتلا تھے. انہوں نے جواب دیا کہ ہم زمین میں کمزور و مجبور تھے. فرشتوں نے کہا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے. یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. ہاں جو مرد عورتیں اور بچے واقعی بے بس ہیں اور نکلنے کا کوئی راستہ نہیں پاتے، یعنی ان کے بارے میں اور ذریعہ نہیں پاتے، بعید نہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے. یعنی جو راستہ نہیں، مجبور ہیں کسی بھی وجہ سے، بے بس ہے، اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے. اور جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ اور بسر اوقات کے لیے بڑی گنجائش پائے گا. اور جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کے لیے نکلے پھر راستے ہی میں اسے موت آ جائے، اس کا اجر اللہ کے ذمے واجب ہو گیا. اللہ بہت بخشش فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اب یہ جو بات اس کے اندر ہو رہی ہے، ویسے تو ہجرت کا ایک معاملہ تو یہ تھا کہ جو مکے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح ہو گیا تو بتایا کہ ہجرت اس اعتبار سے نہیں کہ آپ مکہ چھوڑ کے آپ مدینے آئیں لازم، اب تو دارالسلام بن گیا پورا عرب، لہذا جو جہاں ہے وہی رہے گا، یہ بات رہی. تو یہ دارالسلام کے اندر بات تھی. لیکن عام حالات میں جیسے آج ہم ہیں، آج کوئی ایسا نہیں ہے تو اپنے اپنے مقام پر ہی کام کرنا ہے. لیکن بہرحال ایک مسلمانوں کا ملک ہے، ایک کافروں کا ملک ہے، دونوں میں فرق ہے. لہذا اس اعتبار سے ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جو شخص اللہ کے دین پر ایمان لایا ہو اس کے لیے نظام کفر کے تحت زندگی بسر کرنا، یعنی جہاں کفر کا، یہاں تو ایک ملغوبہ ہے، ایک صورتحال ایسی ہے جو ہے بھی اور نہیں بھی. یعنی ہمارا ملک جو ہے اس کے دستور میں لکھا ہے کہ ہمارا اس ملک کا آئین کے اعتبار سے اس کا سرکاری مذہب یعنی طے شدہ
وہ اسلام ہے، یہ لکھا ہے، طے کیا ہے۔ قرارداد مقاصد میں بہت سی چیزیں اس اعتبار سے طے ہوئی ہیں، اور اقتدار اعلیٰ اللہ کو حاصل اس کی بات ہو رہی ہے آپ کے سامنے، تو بہرحال کسی نہ کسی درجے میں اب اس کو روبہ عمل لانا یہ کام ہے۔ لیکن جیسے جو مشرک ممالک ہیں اور جو گویا کہیے کہ کافر ممالک ہیں جن کا معاملہ ہے، ان ممالک کے اندر جا کر رہنا، امریکہ میں، کینیڈا میں، فلاں میں، اس میں جو آدمی جانا چاہتا ہے جاتا ہے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ دین کیا کہتا ہے۔ دین یہ کہتا ہے کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے ایک مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ نظام کفر کے ماتحت زندگی بسر کرنا صرف دو صورتوں میں جائز ہے۔ پہلی صورت کیا ہے کہ وہ اسلام کو اس سرزمین پر غالب کرنے کی جدوجہد کر رہا ہو، پہلی صورت یہ ہے۔ اور دوسری صورت کیا ہے، یعنی نظام کفر کو نظام اسلام سے بدلنے کی کوشش کر رہا ہے، جدوجہد کر رہا ہے۔ جس طرح انبیاء علیہ السلام جس معاشرے میں تھے وہ اس کے اندر اس کو اسلام کے مطابق بنانے کے لیے لگے رہے۔ دوسری بات کیا ہے اس کے باہر رہنے کی، دوسری یہ کہ وہ در حقیقت وہاں سے نکلنے کی کوئی راہ نہ پاتا ہو اور سخت نفرت اور بیزاری کے ساتھ وہاں مجبورانہ قیام رکھتا ہو۔ لیکن جو لوگ کوششیں کر کے جائیں صرف اس لیے کہ ایک اچھا معیار، یعنی کچھ سہولتیں، کچھ آسانیاں، کچھ عیاشیاں، کچھ مزے، کچھ ایسی چیزیں میسر آ جائے، تو سوچ لیں کہ اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ یعنی اگر اس کی گنجائش سمجھ کے جائیں، یعنی صرف اتنی بات کی بات خود سمجھیں، دیکھیں کہ اللہ کے پاس کا کیا نتیجہ نکلے گا، جانیں سمجھیں، یعنی لیکن مسئلہ سب سے بڑا ہمارے ساتھ یہ ہے کہ آج کا مسلمان آخرت کے حوالے سے، دین کے حوالے سے یہ سب سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، آدمی تعلیم کے لیے جا سکتا ہے، آدمی کسی اور ایسی ضرورت جس کے تحت وہ آ کے اپنا کام کر سکے، لیکن وہاں کی زندگی اختیار کر پر وہاں رہیں گے، سارا پتہ چلا کہ ساری کریم نکل کے وہاں جا رہی ہے۔ ہمارے ملک کے تو حالات ہی ایسے ہیں، اور یہاں تو ایسے مسائل، سب چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، اس کو کون ٹھیک کرے گا؟ یعنی کس کی ذمہ داری ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ نے کوئی ذمہ داری دی ہے کہ نہیں دیا، کہا لات مارو چلے جاؤ، تو ٹھیک ہے، اگر اللہ کے پاس اس کی کوئی گنجائش ہے جواب دینے کی تو سوچ لے آدمی۔ یہ بات اچھی طرح جوانوں کو سوچنے کی ہے۔ آج مسلمان نوجوانوں کی کے اندر بڑی تعداد ایسی ہے جو صرف اپنا مستقبل، دنیا کا مستقبل بنانے کے لیے یہ سب کرنے کے لیے کوشش کرتی ہے، چاہتی ہے ایسا ہو جائے، لیکن اسلام میں اس کا کیا مقام ہے؟ یہ جو ذمہ داری جہاں پر آپ رہتے ہیں جو اللہ نے آپ کے سپرد کی ہے، اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ یہ آپ کے اس حیثیت سے، ایک مسلم کی حیثیت سے کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ تو ان سب سوالوں کے جوابات ہمیں سوچنے چاہیے، پھر کوئی کام کرنا چاہیے۔ تو سمجھائیں اپنے بچوں کو اور خود بھی اس معاملے میں، ورنہ لوگ کوشش میں لگیں کہ بس یہاں سے چھوڑو اور نکلو اور جاؤ اور ایک ایسی زندگی بسر کرو جہاں کافرانہ نظام 100% ہے اور کوئی اس میں ہمارا کنٹریبیوشن، کوئی حصہ نہیں ہے کہ ہم اسے بدلنے کا کوئی کام کر سکیں وہاں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات ہمیں بتا دیتے ہیں کہ اس بارے میں سوچو۔ آگے فرمایا، اور جب تم لوگ سفر کے لیے نکلو تو کوئی مضائقہ نہیں اگر نماز میں اختصار کر دو، خصوصاً جب کہ تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، کیونکہ وہ کھلم کھلا تمہاری دشمنی پر تلے ہوئے ہیں۔ تو یہ بہرحال ہر قسم کے سفر میں، چاہے جیسے مشکل یا آسان، اس میں اللہ تعالیٰ نے بات کی نماز قصر، یعنی نماز کو مختصر کر دینا، کم کر دینا، تو 4 رکعت کی 2 رکعت کر دینا، یہ اس کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اجازت دی ہے۔ فرمایا، اور اے نبی جب تم مسلمانوں کے درمیان ہو اور حالت جنگ میں انہیں نماز پڑھانے کھڑے ہو تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو اور اپنا اسلحہ لیے رہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ صلاۃ خوف ہے۔ وہ قصر تو اپنی جگہ پر کم کرنا، قصر کا مطلب ہوتا ہے کم کرنا، اور یہ صلاۃ خوف جبکہ کسی بھی طرح سے، یہ تو حالت جنگ کا خوف ہے، اور بھی کوئی معاملات ہو سکتے ہیں، تو کہا جب صلاۃ خوف کے لیے، تو کہا آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں تو ایک گروہ، یعنی 2 حصوں میں لوگ بٹ جائیں، ایک گروہ اپنا اسلحہ ساتھ لے کر آپ کے پیچھے نماز پڑھے، پھر جب وہ سجدہ کر لے تو پیچھے چلا جائے، اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی ہے آ کر تمہارے ساتھ پڑھے، اور وہ بھی چوکنا رہے اور اپنا اسلحہ لیے رہے، کیونکہ کفار اس طاقت میں ہے کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان کی طرف سے ذرا غافل ہو تو وہ تم پر یک بارگی ٹوٹ پڑے۔ البتہ اگر تم بارش کی وجہ سے تکلیف محسوس کرو یا بیمار ہو تو اسلحہ رکھ دینے میں کوئی مضائقہ نہیں، مگر پھر بھی چوکنے رہو۔ یقین رکھو کہ اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ پھر جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہو، اور جب اطمینان نصیب ہو جائے تو پوری نماز پڑھو۔ نماز در حقیقت ایسا فرض ہے جو پابندی وقت کے ساتھ اہل ایمان پر لازم کیا گیا ہے۔
ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یعنی نماز جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرض کی ہے کہ مقررہ وقت پر ادا کی جائے۔ تو نماز کے حوالے سے بہت سی چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی، یعنی نماز لازمی ادا کرنا، پھر اس کے ساتھ اس کے تقاضے پورے کرنا، خشوع کی بات آئے گی، صلاۃ دائم کی بات آئے گی، نمازوں کی حفاظت کرنے کی بات آئے گی۔ یہ سارے عنوانات ہمارے سامنے آئیں گے، اور ایک عنوان یہاں بھی آ گیا، اور ایک پیچھے گزرا تھا صلاۃ وسطیٰ کے حوالے سے۔ تو بنیادی طور پر نماز کا جو معاملہ ہے یہ بڑا بنیادی معاملہ ہے، یعنی یہ اللہ سے تعلق کا پہلا اور مستقل اظہار کے طور پر ہمارے سامنے آتا ہے، یعنی اس کا معاملہ اس طرح ہے۔ اب ذرا اندازہ کیجئے، میدان قتال ہے، اس میدان قتال کے اندر بھی صلاۃ قائم کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اس کے لیے جو بھی صورت بنے جیسے ممکن ہو لیکن کرو۔ کیا بات ہو رہی ہے؟ لیکن پھر بھی صلاۃ قائم کرو، تو اس کی اہمیت کا معاملہ ہے، یعنی ایسا کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ لوگ تو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے رسول کے ساتھ میدان قتال میں کھڑے، پھر بھی کہا جا رہا ہے کہ کام کرنا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ اتنا ہی ناگزیر عمل ہے، یہ ہماری روحانی زندگی کے لیے، یہ اللہ کے ساتھ ہمارے تعلق کو مستقل بحال رکھنے کے لیے، جیسے کہتے ہیں نا سانس لینا بھی انسان کے مجبوری بھی کہہ سکتے ہیں یہاں سے، لیکن ضرورت ہے۔ یعنی یہ کوئی آدمی کہے کہ کیا مجبوری ہمارے ساتھ، اللہ نے نظام رکھا ہے کہ ہماری ضرورت ہے، یہ اس کے بغیر کیا ہوگا؟ موت واقع ہو جائے گی۔ غذا ہماری ضرورت ہے، پانی ہماری ضرورت ہے، ہوا ہماری ضرورت ہے، اور نہ ہو مہیا تو کس طرح سے مہیا کرتے؟ تو ایسے یہ ہماری روحانی زندگی کی ضرورت ہے، اللہ سے تعلق قائم رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جس معاشرے کے اندر نماز پیچھے چلی جائے، یعنی دونوں پہلو ہیں، ایک پہلو تو یہ کہ اکثریت نماز ہی نہیں پڑھتی، اور اس کے بعد جو نماز پڑھتے ہیں ان کی اکثریت نماز کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھتی، تو جو صورتحال بنی وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے، یہ آیت آپ کے سامنے آ جائے گی آگے، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے خرابی کی ایک وجہ یہ بتائی کہ ان کا معاملہ کیا ہوا، فَخَلَفَ مِن بَعْدِ خَلْفِهِمْ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، کہ ان کے بعد، نیک لوگوں کے بعد ایسے ناخلف ان کے جانشین ہوئے کہ جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات نفس کے پیچھے چل پڑے۔ دیکھیں تو یہ اپنے معاشرے کی تصویر بھی نظر آتی ہے، نماز کے غافل اور خواہشات نفس، خواہش کسی طرح سے نفس کی جو خواہشات ہیں یہ پوری ہو جائے، یہ اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات ہمیں بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ تمہارے لیے اللہ نے ایک ذریعہ رکھا ہے تمہاری اصلاح کا، تمہارے اللہ کے ساتھ قائم رہنے کا۔ تو ایک طرف سب سے پہلے نماز قائم کرنا، پڑھنا نہیں، نماز قائم کرنا، اس کے تقاضے پورے کرنا، اور مستقل دائمی طور پر یہ کام کرتے رہنا کہ وہ اپنے مطلوبہ معیار تک پہنچے اور مطلوبہ نتائج اس کے ذریعے سے حاصل ہو جائیں۔ تو اس میں اللہ یہ بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس گروہ کے تعاقب میں کمزوری نہ دکھاؤ، اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو تمہاری طرح وہ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں، اور تم اللہ سے اس چیز کے امیدوار ہو جس کے وہ امیدوار نہیں ہے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور وہ حکیم و دانا ہے۔ یعنی کافر مشرک اگر وہ تم سے لڑنے آتے ہیں تو انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے کیا؟ سفر کر کے بدر میں آئے، احد میں آئے، خندق میں آئے، بھائی اب وہ آئے مشکلات میں بھی رہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنے صرف اپنے ضد، ہٹ درمی، تعصب، مفادات اس کے لیے، اور تم تو اللہ کے لیے، اپنے مقصد زندگی کے لیے، تو تمہیں تو آگے بڑھ کر جو ہے اس کام میں زیادہ جو ہے ان کے مقابلے میں قربانی دینی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تمہاری طرف نازل کی ہے۔ اب یہ ایک خاص مقدمے کا معاملہ سامنے آ رہا ہے کہ جس میں ایک جرم کیا ایک شخص نے جو مسلمانوں میں شمار ہوتا تھا، اور پھر اس کے بعد اس نے چوری کی تھی، اور اس نے جو ہے وہ الزام جب کھل گیا معاملہ تو کسی یہودی کے اوپر لگا دیا، یہ کام اس نے کیا۔ اچھا جب بہرحال نام کا تو مسلمان ہی تھا، لہذا قبیلے والوں نے اس کی حمایت کی کہ ہاں دیکھو یہ تو مسلمان ہے، یہ تو یہودی ہے، اسی نے کیا ہوگا۔ تو اور ایسے حالات پیدا کیے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم گویا انہیں بھی اس طرح سے یقین دلا دیا کہ اس کا کام ہے یہ۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے مداخلت کی ہے اور اب بتایا ہے کہ یہ بات صحیح کیا ہے، یہ بات بتائیے۔ تو اس کا انداز کیا اللہ نے اختیار کیا؟ تو پہلے تو سب سے پہلے یہ بتایا اے نبی ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ جو راہ راست اللہ نے تمہیں دکھائی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو۔ تو پہلی بات کیا ہے؟ کتاب اللہ کے بنیاد پر اس کے مطابق فیصلہ ہوگا، یعنی یہ معاملہ آگے اور تفصیل سے آئے گی یہ بات، لیکن یہ بات بتا دی کوئی دوسرا قانون نہیں چلے گا،
اس کتاب کے مطابق فیصلہ کرو، اور پھر تم بددیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنو، اللہ سے درگزر کی درخواست کرو، وہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے۔ جو لوگ اپنے نفس سے خیانت کرتے ہیں تم ان کی حمایت نہ کرو، اللہ کو ایسا شخص پسند نہیں ہے جو خیانت کار اور معصیت پیشہ ہو۔ یہ لوگ انسانوں سے اپنی حرکت چھپا سکتے ہیں مگر اللہ سے نہیں چھپا سکتے، وہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ راتوں کو چھپ کر اس کی مرضی کے یعنی اللہ کی مرضی کے خلاف مشورے کرتے ہیں۔ ان کے سارے اعمال پر اللہ محیط ہے۔ ہاں تم لوگوں نے ان مجرموں کی طرف سے دنیا کی زندگی میں تو جھگڑا کر لیا، یعنی جو قبیلے کے لوگ آئے تھے ان کی حمایت میں، ان سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مگر قیامت کے روز اللہ سے ان کے لیے کون جھگڑا کرے گا؟ آخرت میں کیا کرو گے؟ دنیا میں سزا سے بچا لیا چلو، تو یہ جو اللہ کے پاس تو سزا ملے گی جرم کی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے وہاں کون جھگڑا کرے گا؟ آخر وہاں کون ان کا وکیل ہوگا؟ اگر کوئی شخص برا فعل کر گزرے یا اپنے نفس پر ظلم کر جائے اور اس کے بعد اللہ سے درگزر کی درخواست کرے تو اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ یعنی غلطی ہوئی ہے معافی مانگو، توبہ کرو، اصلاح کرو، یعنی راستہ تو کھلا ہوا ہے، نہ کہ اپنے کیے پہ اصرار کرو دوسرے پر الزام رکھ دو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مگر جو برائی کمائے تو اس کی یہ کمائی اس کے لیے وبال ہوگی۔ اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے اور وہ حکیم و دانا ہے۔ پھر جس نے کوئی خطا یا گناہ کر کے اس کا الزام کسی بے گناہ پر تھوپ دیا تو اس نے بڑے بہتان اور صریح گناہ کا بار سمیٹ لیا۔ یہی کام کیا تھا نا، دوسرے پر لگا دیا تھا الزام۔ اچھا یہ بات تو اس کے حوالے سے تھی، لیکن یہ ایک عمومی بات بھی ہے، یعنی ایک عام بات بھی ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا إِثْمًا مُبِينًا۔ تو اللہ تعالیٰ جو بات کہتے ہیں کہ یہ کوئی کسی سے غلطی ہو الزام کسی اور پہ لگا دے، آپ دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ نظر آتا ہے نا، یہاں بھی ہوتا ہے۔ پتہ چلا غلطی کسی نے، بچوں کے اندر بھی تربیت دینی ہے، بچوں میں بھی یہ بات سمجھانی ہے، انہیں اس کا معاملہ غلطی کی دوسرے کا نام لے دیا، یہ کیا ہے؟ یہ ان کی تربیت کا معاملہ ہے، بھی ان کا تو معاملہ اس طرح ہے۔ لیکن اگر کوئی ویسے معاملات نہیں کرتا ہے، کوئی ایسا آدمی دفتر کے اندر غلطی مجھ سے ہوئی ہے، پتہ چلا کہ نام اس کے اوپر آ گیا، الزام اس پہ لگ گیا، چپ ہے، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ شدید گناہ ہے، اللہ نے اس سے منع کیا ہے۔ یعنی اپنی غلطی کو تسلیم کرنا اور اس کی اصلاح کے لیے آدمی کا آگے آنا، اور اگر اس کا کوئی خمیازہ ہو تو بھگتنا، یہ ضروری ہے، بجائے اس کے کہ دوسرے کے جو ناکردہ گناہ کی سزا پائے تو اس کا جو نتیجہ نکلے گا وہ بہت برا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو تمہیں غلط فہمی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا، حالانکہ در حقیقت وہ خود اپنے سوا کسی کو غلط فہمی میں مبتلا نہیں کر رہے تھے اور تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ نے تم پر کتاب و حکمت نازل کی ہے اور تم کو وہ کچھ بتایا ہے جو تمہیں معلوم نہ تھا اور اس کا فضل تم پر بہت ہے۔ یعنی یہ سب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ اللہ نے بتایا، تو یہ بات اپنی جگہ ہے۔ اب وہاں تو وحی آ گئی اور بتا دیا گیا، اگر کوئی کسی قاضی کو کسی جج کو غلط فہمی یعنی شہادتیں پیش کر کے اور مقدمے کا غلط فیصلہ اپنے حق میں کرا لے تو فیصلہ کرانے کے بعد وہ اس کا ہو نہیں جائے گا، اس کا ہو نہیں جائے گا، وہ جرم برقرار رہے گا، اللہ کے پاس ثواب دینا پڑے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ کوئی میرے پاس مقدمہ لے کر آئے، دو فریق آئے اور ان میں سے کوئی ایک چرب زبان ہو اور چرب زبانی کر کے جو ہے اپنے حق میں فیصلہ کرا لے جبکہ وہ ناحق ہو، غلط پر غلط ہو، تو یہ فیصلہ کرا کے وہ چیز اس کے لیے حلال نہیں ہو جائے گی بلکہ اس کے لیے وہ موجب عذاب بن جائے گی۔ یہی مفہوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا۔ تو یہ بات اپنی جگہ ہے۔ پہلی بات تو غلط کے لیے آدمی جائے گا ہی نہیں، صحیح آدمی مسلمان آدمی کا یہ معاملہ ہی نہیں ہے۔ تو اور کجا یہ کہ اس کے پاس اگر کوئی موقع نہیں ہے اپنی بات ثابت کرنے کا، کوئی اس کے پاس شہادت نہیں ہے تو کوئی قبضہ کر لے، تو یہ سب اسلام میں نہیں ہے۔ آج تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے گھروں پہ قبضے ہو جاتے ہیں، لوگوں کے پلاٹوں پہ قبضے ہو جاتے ہیں اور اس کے حمایتی بھی بہت سے نکل کے آ جاتے ہیں، عدالتوں کے اندر بھی اور اداروں میں بھی۔ نہیں، کیا صورتحال ہے؟ اسلام کیا کہتا ہے اور لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ تو جو غلط کام کرے اور جو غلط کام کا ساتھ دے دونوں مجرم ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں اکثر و بیشتر کوئی بھلائی نہیں ہوتی، ہاں اگر کوئی پوشیدہ طور پر صدقہ و خیرات کی تلقین کرے یا کسی نیک کام کے لیے یا لوگوں کے معاملات میں اصلاح کرنے کے لیے کسی سے کچھ کہے تو یہ البتہ بھلی بات ہے،
اور جو کوئی اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کرے گا اسے ہم بڑا اجر عطا کریں گے، مگر جو شخص رسول کی مخالفت پر کمر بستہ ہو اور اہل ایمان کی روش کے سوا کسی اور روش پر چلے، حالانکہ اس پر راہ راست واضح ہو چکی ہو، تو اس کو ہم اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا، اور اسے جہنم میں جھونکیں گے جو بدترین جائے قرار ہے۔ اس آیت میں ایک بات آ رہی ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی اہل ایمان کی روش کے سوا کسی روش پہ چلے۔ اگر کوئی معاملہ آغاز سے لے کے آج تک اس میں امت جو ہے، امت کا عمومی معاملہ ایک کوئی رہا ہے، کوئی اس کا اپنا طرز عمل رہا ہے، تو وہ حجت ہے۔ یعنی جو فقہ کے حوالے سے اجماع امت میں کسی بات پر اجماع ہے تو یہ حجت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالے سے اس آیت پر استدلال کیا، جب پوچھا گیا قرآن سے کوئی اس کی اجماع امت کی دلیل لائیے، تو یہ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اس کو جو ہے اس کے حجت کے طور پر پیش کیا کہ یہ اجتماعی معاملات کے اعتبار سے جو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمارے سامنے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے ہاں بس شرک ہی کی بخشش نہیں ہے، اس کے سوا اور سب کچھ معاف ہو سکتا ہے جسے وہ معاف کرنا چاہے۔ یہ بات پیچھے بھی گزری تھی ابھی اسی سورت کے اندر، سورہ نساء میں دوبارہ اللہ تعالیٰ نے پھر ہمارے سامنے رکھی ہے۔ فرمایا جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا وہ تو گمراہی میں بہت دور نکل گیا، وہ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو معبود بناتے ہیں، وہ اس باغی شیطان کو معبود بناتے ہیں جس کو اللہ نے لعنت زدہ کیا ہے، وہ شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں جس نے اللہ سے کہا تھا میں تیرے بندوں سے ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا، یعنی ان کے اوقات میں، ان کی محنتوں اور کوششوں میں، ان کی قوتوں اور قابلیتوں میں، ان کے مال اور ان کی اولاد میں اپنا حصہ لگاؤں گا، ان کو ایسا فریب دوں گا، ایسا پرچاؤں گا کہ وہ ان ساری چیزوں کا ایک مناسب متدبر حصہ میری راہ میں صرف کریں گے۔ ذرا سوچئے، غور کیجئے، تھوڑی دیر رک کے اگر میں اپنے وقت کا حساب لگاؤں، اس کا آڈٹ کروں، دیکھوں کہ کتنا حصہ میرا درست ہے، کتنا غلط ہے، یعنی غلط تو غلط کس کا حصہ ہے؟ شیطان کے کام میں جا رہا ہے نا بھائی، یہ وقت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مہلت ہے، اللہ کی طرف سے۔ اب اگر اس کے اندر اب ہم دیکھیں کہ ہاں یہ اتنا صحیح اتنا غلط، تو شیطان ایسے چکر چلاتا، ایسی چیزوں میں ڈالتا، ملوث کرتا کہ جس کے اندر آدمی ایسے کاموں میں گناہ ہے ان کے اندر اپنا وقت لگاتا ہے، اپنا مال لگاتا ہے، اپنی صلاحیتیں لگاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو یہ شیطان جو ہے بہرحال لگاتا ہے انسان کے پیچھے، حالانکہ شیطان کو کوئی حصہ نہیں ملنا چاہیے ہمارے وقت کا، صلاحیت کا، مال کا، ہمارا سارا حصہ تو ہمارے کام آنا چاہیے۔ ہمارے کام کب آئے گا؟ جب اللہ کے راستے میں لگے گا تو ہمارے کام آئے گا، جب شیطان کے گناہ کے راستے میں جو چیز لگ گئی وہ تو وبال بن جائے گی۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شیطان یہ کہہ رہا ہے، شیطان نے جو اللہ سے معاملہ بات کہی اللہ نے ہمیں بتائی کہ یہ اس کے ازائی میں سمجھو۔ شیطان کہتا ہے، اس نے کہا کہ میں انہیں بہکاؤں گا، میں انہیں آرزوؤں میں الجھاؤں گا، میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان پھاڑیں گے۔ یہ مشرکین مکہ کا طریقہ تھا، ان کی طرف اشارہ ہے کہ جو یعنی اونٹنی جو ہے ایک خاص تعداد میں 10 بچے جن دیتی تو اس کے کان پھاڑ کر اور اسے دیوتاؤں کے نام پر چھوڑ دیتے، یعنی اس کی علامت ہوتی کان پھاڑنا۔ یعنی یہ جو چیز ہے، تو یہ جو صورتحال ہے، آج تو لوگ منت کے طور پر اپنے کان پھاڑ لیتے ہیں، یعنی یہ سب چیزیں بھی آپ دیکھیں گے اسلام میں سے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جس چیز کا حکم اللہ اس کے رسول نے نہیں دیا، کوئی طریقہ اور کوئی سمجھے چاہے سے کوئی فائدہ ہوگا، تو یہ شدید قسم کا گناہ ہے، شرک کی طرف لے جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شیطان یہ کہتا ہے، شیطان کہتا ہے کہ میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے خدائی ساخت میں رد و بدل کریں گے۔ خدائی ساخت میں رد و بدل کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب اشیاء کی پیدائشی بناوٹ میں رد و بدل کرنا نہیں ہے، بلکہ دراصل اس جگہ جس رد و بدل کو شیطانی فعل کہا گیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کسی چیز سے وہ کام لے جس کے لیے اللہ نے اسے پیدا نہیں کیا ہے، کسی چیز سے وہ کام لے جس کے لیے اللہ نے اسے پیدا نہیں کیا ہے، اور کسی چیز سے وہ کام نہ لے جس کے لیے اللہ نے اسے پیدا کیا ہے۔ یعنی بالفاظ دیگر کہ تمام افعال جو انسان اپنی اور اشیاء کی فطرت کے خلاف کرتا ہے، اپنی اشیاء کی فطرت کے خلاف کرتا ہے، اور وہ تمام صورتیں جو وہ منشائے فطرت سے گریز کے لیے اختیار کرتا ہے،
اس آیت کی روح سے شیطان کی گمراہ کن تحریکات ہیں. مثلا اب سمجھنے کی بات ہے بھئی یہ جو کیا ہے اس کا مطلب. مثلا عمل قوم لوط ہے, یہ کیا ہے؟ یہ فطرت کے خلاف ہے نا. یہ اللہ نے جو فطری بات رکھی وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو جو نکاح کا ادارہ رکھا ہے مرد اور عورت کے درمیان ہے. اب اگر کوئی مرد سے مرد کی شادی کرے, ہے ہو رہا ہے نا آج آپ کے سامنے, ہم جنس پرستی کیا ہے یہ؟ اللہ نے اس مقصد کے لیے تو نہیں بنایا اس کو, فطرت کے خلاف, یعنی اس کو کسی اور طرف ہم جنس پرستی لے کے جا رہا ہے. ضبط ولادت کیا ہے یہ؟ اللہ نے یہ نظام نہیں رکھا ہے, کہا یہ تو تمہارے لیے اللہ نے رکھا ہے, یہ تو تمہارے خاندان بنانا, تمہاری نسل بڑھانا, تمہارا یہ اس اعتبار سے. روحانیت کیا ہے؟ اسلام میں رکھی ہے. اسلام نے تو کہا دنیا میں رہو, دنیا کو برتو اللہ کے حکم کے مطابق. دنیا چھوڑ کے جنگل میں چلے جانا, کوئی خانقاہ میں چلے جانا, دنیا کو ترک کر دینا, یہ کس نے کہا تھا تم سے؟ اللہ نے تو کہا ہے کہ دنیا میں رہو, نکاح کرو, سارے ذمہ داریاں پوری کرو, جو تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کو اپنے سامنے رکھو. تو خلاف فطرت ہے, انسان کے ذمہ یہ کام نہیں ہے کہ دنیا چھوڑ کے چلا جائے. روحانیت یا مردوں اور عورتوں کو بانجھ بنانا, مردوں کو خواجہ سرا بنانا, یہ سب کچھ معاشرے میں ہوتا ہے. عورتوں کو ان خدمات سے منحرف کرنا جو فطرت نے ان کے سپرد کی ہیں. عورت کو اللہ نے کس لیے بنایا؟ گھر بنانے کے لیے, اپنے بچوں کی پرورش کرنے کے لیے. یعنی سب اللہ نے اس کا ایک نظام دیا ہے نا, وہ گھر کو آباد کرنے والی ہے, اس کا یہ مقام ہے. انہیں تمدن کے ان شعبوں میں گھسیٹ لانا جن کے لیے مرد پیدا کیے گئے. اللہ نے یہ جو کام رکھے ہیں نا, ذمہ داریاں ہیں, مرد کی ذمہ داری الگ ہے, عورت کی ذمہ داری الگ ہے. اب عورت کی ذمہ داری مرد ہوں گے, مردوں کی ذمہ داری عورتوں. یہ کیا ہے؟ یہ وہ شیطانی فعل ہے کہ وہ فطرت کے خلاف کام کرائے گا. تو یہ ہے ساتھ میں رد و بدل کرنا کہ اللہ نے یہ اس کے لیے رکھا, ہم کچھ اور کریں, تو یہ شیطانی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس شیطان کو جس نے اللہ کے بجائے اپنا ولی و سرپرست بنا لیا, وہ سری نقصان میں پڑ گیا. ولی و سرپرست کیسے بنا؟ اس کے پیچھے جائے گا, اس کی بات مانے گا. تو ظاہر سی بات یہ ہو گیا, اگر ہمارے پاس بھی ٹرانسجینڈر ایکٹ بن جائے گا اور آ جائے گا, بھائی یہ کس کا ہے؟ یہ تو شیطانی معاملہ ہے نا. یہ اس اعتبار سے کہ جو اگر ایک آدمی جو ہے وہ آدمی ہونے کے باوجود عورت ہونے کا دعویٰ کرے تو تسلیم کر لیا جائے. تو کیوں تسلیم کر لیا جائے؟ اللہ نے اسے مرد بنایا تو مرد ہی رہے گا. وہ کوئی قانون اسے عورت بننے کی اجازت نہیں دے گا. اسلام یہ کہتا ہے یا کوئی عورت ہے تو مرد بننا چاہے. یہ جو چیزیں ہیں, جو تصورات ہیں, یہ شیطان کے ہیں اور شیطانوں کی طرف سے ہم پر مسلط کیے جا رہے ہیں اور ہم اسے ماننے کے لیے مجبور ہیں. یہ کیسی بات ہے؟ یہ تو اللہ سے وفاداری ہے یہ شیطان کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس نے اس شیطان کو اپنا ولی و سرپرست بنایا وہ سری نقصان میں پڑ گیا. کامیاب نہیں ہو سکتے, ان کے ایجنڈے پہ چل کے کامیاب نہیں ہو سکتے. شریعت پر آ کر ہی ہوں گے, اور شریعت پہ کب آئیں گے؟ جب خود انحصاری حاصل کریں گے اور گویا کہیے کہ اس امداد پر, اس آسائش پر, اس پہ لات ماریں گے, اس کو قربان کر دیں گے اور اپنی جو کچھ بھی ہے اس پر زندہ رہنے کا سلیقہ سیکھ لیں گے. اپنے زندہ رہنے کا سلیقہ سیکھ لیں گے. جو کچھ ہمارے ہے جتنا ہے اللہ ہی سے مانگیں گے اور اسی پر رہیں گے اور اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. تکلیف ہوگی, مشکل آئے گی, مشقت ہوگی, ظاہر سی بات ہے. گوارا کرو, دین کے لیے تو جان تک دینے کی بات ہوتی ہے. یہاں تھوڑی سی مشکل برداشت کرنے کا معاملہ اس کے لیے تیار نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ سری نقصان میں پڑ گیا جس نے اسے اپنا ولی و سرپرست بنایا. شیطان لوگوں سے وعدے کرتا ہے, انہیں امیدیں دلاتا ہے, مگر شیطان کے سارے وعدے بجز فریب کے اور کچھ نہیں ہیں. یہ دنیا کے شیطان بھی کیا ہے؟ آپ کو خواب دکھاتے, روز پہلے سے بدتر حالت میں جا رہے ہیں. یعنی ہماری صورتحال کیا بن رہی ہے؟ ان سارے پروگراموں, جو کچھ ہو رہا ہے, قرضوں اور اس سب کے بعد بیرونی ان کے ایجنڈے پر, ان کے حوالے سے ہم مسلسل پستی کی طرف جا رہے ہیں. ویسے تو مجموعی معاشی, معاشرتی, سیاسی ہر اعتبار سے خرابی ہے. راستہ ایک ہی ہے, اللہ کی طرف, اللہ کی کتاب کی طرف, رسول کی طریقے کی طرف. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان کے سارے وعدے بجز فریب کے اور کچھ نہیں. ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. دنیا تو جو ہے سو ہے, آخرت میں کیا بنے گا؟ جو لوگ اس معاملے کے اندر, جو اس معاملے کو لے کے چل رہے ہیں اور جو ان کی حمایت کر رہے ہیں, جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے, جس سے خلاصے کی کوئی صورت یہ نہ پائیں گے. رہے وہ لوگ جو ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں تو انہیں ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے.
یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنی بات میں سچا ہوگا؟ اب یہ دیکھیے ایک بہت بڑی بات سنیے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، انجام کار نہ تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر۔ اہل کتاب کی آرزو تو بتائی تھی نا اللہ نے، وہ کہتے ہیں کوئی جنت میں نہیں جائے گا سوائے ہمارے، کوئی دوزخ کی آگ تو میں چھوئے گی نہیں الا یہ کہ چند روز سزا مل جائے، ان کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انجام کار لیس بامانیکم، امانی کا لفظ بتایا تھا، مختصری بات کا موقع رہتا ہے یہاں، تو بہرحال یہ کہ جو امانی، اگر ہم بھی کوئی ایسی بے بنیاد امیدوں پر اپنے محل کھڑے کر لیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انجام کار نہ تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر۔ جو برائی کرے گا، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ من یعمل سوءا یجز بہ، جو برائی کرے گا اس کا پھل پائے گا، اور اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی حامی و مددگار نہیں پا سکے گا۔ یہ نہیں کہ بنی اسرائیل کے لیے تو ساری سزائیں، اور یہ جو بنی اسماعیل جو مسلمان اب یہ ہے، اب ان کا معاملہ اگر یہ اسی راستے پہ چلے ان کے لیے ساری رعایتیں، تو اللہ کا قانون ایسا نہیں ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، آئے گی یہ بات، اللہ کا طریقہ بدلتا نہیں ہے، اللہ کا جو قاعدہ قانون ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کوئی برائی کرے گا اس کا پھل پائے گا، اور اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی حامی و مددگار نہ پا سکے گا، اور جو نیک عمل کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت، بشرط یہ کہ ہو وہ مومن، تو ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہ ہونے پائے گی۔ اچھا، یہ بعض جگہ من ذکر او انثی، مرد یا عورت دونوں کی بات آتی ہے، یہ جیسے سورہ اس میں بھی آئی تھی آل عمران کے آخری رکوع میں بھی، یہاں بھی آئی ہے، تو کہیں کہیں یہ بات اس طرح اللہ الگ الگ نام لے کے کہتے ہیں، ورنہ جب مردوں کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو خواتین اس کے اندر شامل ہوتی ہیں، اس سارے معاملے میں، اچھا ہو تو اچھے اور برا ہو تو برے، دونوں کے اندر شامل ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ گویا ایک مجموعے کے طور پر مخاطب ہوتا ہے، لیکن بعض جگہ الگ الگ بھی کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس شخص سے بہتر اور کس کا طریقہ زندگی ہوگا جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا، اپنا رویہ نیک رکھا اور یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے کی پیروی کی، اس ابراہیم کے طریقے کی جسے اللہ نے اپنا دوست بنا لیا تھا۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، اور اللہ ہر چیز پر محیط ہے۔ اب یہ جو بات اس کے اندر ہے یہ سورہ بقرہ میں بھی تھی، وہ جو کہا تھا کون جنت میں جائے گا، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، وہی آیت یہاں پر ہے، ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن۔ آپ دیکھیں وہی اس میں ہے، لیکن اس میں ایک اضافہ اور ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرے، عملاً نیک بنے اور نیک اچھے طریقے سے کام کرے، محسن بنے۔ اس میں ایک بات اور کی، واتبع ملت ابراہیم حنیفا، ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرے۔ یہ بات چونکہ یہودیوں کے اور ان کے مقابلے میں ہو رہی تھی، تو انہیں بتایا جا رہا ہے کہ ابراہیم کا طریقہ، وہ بھی ابراہیم کے طریقے کے دعوے دار تھے، تو ابراہیم کا صحیح طریقہ کون سا ہے؟ وہ نہیں جو تم نے اختیار کر رکھا ہے، وہ جو اس رسول نے اختیار کیا ہے، تو اس کے طریقے کی پیروی، رسول کے طریقہ ایک ہی طریقہ ہے، الگ الگ نہیں ہے۔ یہ صرف اس وقت ان سے کہا جا رہا ہے کہ ابراہیم کے طریقے کی پیروی، اور اس وقت ابراہیم کے طریقے پر کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لہذا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ابراہیم کی پیروی بھی، سب ایک ہی راستہ ہے، سب ایک ہی راستے کے مسافر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح بتاتا ہے، اور ان کے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے بتایا، اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم وہ جسے اللہ نے اپنا دوست بنا لیا تھا۔ کیا مرتبہ ہے، کیا مقام ہے! تو یہ ہم اسی امت، ہم اسی تسلسل، اب وہ ہمارے جد امجد، ہمارا تعلق، تو ہمیں ویسا بننا بھی چاہیے، یعنی ان کے راستے پر چلنا چاہیے جو قربانی کا، فرما برداری کا راستہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، اور اللہ ہر چیز پر محیط ہے۔ لوگ تم سے عورتوں کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہو اللہ تمہیں ان کے معاملے میں فتویٰ دیتا ہے۔ یہ وہی جو بات اللہ اور بندے کے درمیان، پوچھا ادھر، جواب آ رہا ہے ادھر سے، فتویٰ دے رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تمہیں ان کے بارے میں فتویٰ دے رہا ہے کیا، اور ساتھ ہی وہ احکام بھی یاد دلاتا ہے جو پہلے سے تم کو اس کتاب میں سنائے جا رہے ہیں، یعنی وہ احکام جو ان یتیم لڑکیوں سے متعلق ہیں جن کے حق تم ادا نہیں کرتے، اور جن کے نکاح کرنے سے تم باز رہتے ہو، یا لالچ کی بنا پر تم خود ان سے نکاح کر لینا چاہتے ہو، وہ احکام جو ان بچوں کے متعلق ہیں جو بیچارے کوئی زور نہیں رکھتے۔
اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو اور جو بھلائی تم کرو گے وہ اللہ کے علم سے چھپی نہ رہ جائے گی. یعنی سورہ نساء کے آغاز ہی میں بات ہوئی تھی اگر یتیموں کے مال برے مال سے نہ بدلو, ان کا مال ان کو دو, وراثت کی سب باتیں ہوئی تھی, وہ انہیں کو یاد دلایا. اور پھر اب اس اصل بات کی طرف بات آئی ہے جو فتویٰ پوچھا تھا. فرمایا اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے بدسلوکی یا بے رخی کا خطرہ ہو تو کوئی مضائقہ نہیں کہ میاں اور بیوی کچھ حقوق کی کمی بیشی پر آپس میں صلح کر لیں. یہاں سے وہ جواب شروع ہوتا ہے, جو سوال کیا تھا نا وہ جواب ہے. سوال یہ تھا کہ ایک سے زائد بیویاں ہونے کی صورت میں جو عدل کا حکم اللہ نے دیا ہے اس پر کس طرح عمل کیا جائے, جبکہ ایک بیوی یعنی کسی بھی وجہ کوئی مسئلہ ہے جیسے دائم المرض ہو یا زن و شوہر کے تعلق کے قابل نہ رہی ہو, کیا اس صورت میں بھی لازم ہے کہ ان پر یکساں معاملہ رہے؟ تو پھر ظاہر سی بات ہے کیا ہے, کو چھوڑ دے, ظاہر سے یکساں نہیں رکھ سکتا. تو اب یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر عورت اور مرد کے درمیان کوئی باہمی سمجھوتا ہو جائے, کہتا میں چھوڑ دیتا ہوں, ظاہر عدل نہیں کر سکتا, اب وہ کہہ نہیں رکھو, میں کچھ اس معاملے میں اپنے حقوق کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں, تو باہمی اگر کوئی تعلق, اسے پتا ہے اپنی کمزوری, اپنا مسئلہ معلوم ہے, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر باہمی کچھ معاملات ایسے ہیں تو اس پر صلح ہو سکتی ہے. یعنی اگر اس کے اندر کوئی کمزوری ہے وہ کہے کہ بس اپنا تعلق میرے ساتھ قائم رکھا جائے, لیکن ٹھیک ہے مطالبہ نہیں ہے وہ, تو ایسی صورت میں تعلق قائم رکھیں, خاندان بنا رہے, اس عورت کو تحفظ رہے, تو اللہ تعالیٰ اس کی اجازت دیتا ہے. تو آگے فرمایا صلح بہرحال بہتر ہے, نفس تنگ دلی کی طرف جلدی مائل ہو جاتے ہیں, لیکن اگر تم لوگ احسان سے پیش آؤ اور خدا ترسی سے کام لو تو یقین رکھو کہ اللہ تمہارے اس طرز عمل سے بے خبر نہ ہوگا. بیویوں کے درمیان پورا عدل کرنا تمہارے بس میں نہیں ہے, تم چاہو بھی تو اس پر قادر نہیں ہو سکتے, لہذا قانون الہی کا منشا پورا کرنے کے لیے یہ کافی ہے کہ ایک بیوی کی طرف اس طرح نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو ادھر لٹکتا چھوڑ دو. یعنی جو اصل چیز ہے تو یہ جو فرق ہوگا مزاج کے اعتبار سے اور دیگر حوالوں سے, تو اس کی بنیاد پر کچھ دل کے معاملات یعنی دلی لگاؤ الگ ہو سکتا ہے, لیکن یہ نہیں ہوگا کہ ایک کے لیے سب کچھ ہے دوسرے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ایک کا لگتا ہے کہ اس کا کوئی شوہر ہی نہیں ہے, یعنی اس کو اس طرح سے چھوڑ دیا اور اس کی ضروریات کا پورا کرنا اس کے لیے, تو یہ بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. فرمایا اگر تم اپنا طرز عمل درست رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو اللہ چشم پوشی کرنے والا اور رحم فرمانے والا. لیکن اگر زوجین ایک دوسرے سے الگ ہی ہو جائیں تو اللہ اپنی وسیع قدرت سے ہر ایک کو دوسرے کی محتاجی سے بے نیاز کر دے گا. یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ ہاں تمہاری مجبوری ہے تم کرو گے تو بنے گا ورنہ کچھ نہیں ہوگا, نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی اور راستہ نکال دے گا, تو کوئی پرواہ نہیں ہے. فرمایا کہ اللہ ہر ایک کو دوسرے کی محتاجی سے بے نیاز کر دے گا. اللہ کا دامن بہت کشادہ ہے اور وہ دانا و بینا ہے. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے. تم سے پہلے جن کو ہم نے کتاب دی تھی انہیں بھی یہ ہدایت کی تھی, اب تم کو بھی ہدایت کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرو, لیکن اگر تم نہیں مانتے تو نہ مانو. آسمان و زمین کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہی ہے اور وہ بے نیاز ہے, ہر تعریف کا مستحق. ہاں اللہ ہی مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے, اور کارسازی کے لیے بس وہی کافی ہے. اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو ہٹا کر تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے, اور وہ اس کی پوری قدرت رکھتا ہے. یعنی موقع ہمیں حاصل ہے, ہماری آزمائش ہو رہی ہے, کامیابی ناکامی دونوں ابھی معاملہ سامنے, تو اگر اپنی ذمہ داری پوری نہ کریں اللہ ہٹا کے دوسرے کو دے دے, ٹھیک ہے تم نہیں کرتے ان کو دیا جائے, تم کام نہیں کرتے کسی اور کو موقع, کسی اور گروہ کو لے آیا جائے. تو یہ جو صورتحال ہے یہ ہمارے لیے زیادہ نقصان دہ, تو اسی لیے اپنی ذمہ داری پوری کرو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو شخص محض ثواب دنیا کا طالب ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے پاس ثواب دنیا بھی ہے اور ثواب آخرت بھی ہے. بھائی اللہ سے دونوں چیزیں لو نا, صرف دنیا کیوں مانگتے ہو, اللہ سے آخرت بھی اللہ سے مانگو, مغفرت مانگو, جنت مانگو, اس کے لیے کوشش کرو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ سمیع و بصیر ہے. اور اس کے بعد وہ بڑی بات جو آگے بھی سورہ مائدہ میں بھی آ رہی ہے, جس کی بات پیچھے بھی تھی, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو انصاف کے علم بردار اور خدا واسطے کے گواہ بنو. اگرچہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی زد خود تمہاری اپنی ذات پر یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو. فریق معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب,
اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے، لہٰذا اپنی خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو، اور اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا تو جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ یہاں پر کیا بات ہے؟ ہم سے کیا کہا؟ قوامین، کھڑے ہو جاؤ، قائم کرنا۔ یہ قوام کی بات آئی تھی نا، الرجال قوامون، بات کی تھی ہم نے، منتظم، کھڑے ہونا، کسی چیز کو قائم کرنا۔ تو ہمیں بتایا ہی جا رہا ہے کہ تمہارا کام عدل کرنا اور عدل کا نظام قائم کرنا، اس کے لیے کھڑے ہونا۔ عدل، بڑا عدل اور اسلام دونوں ایک ہی بات ہے۔ تو یہاں اس کی تفصیل اس طرح اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو تم ایسے عدل کرنے والے، ایسے سچے انسان ہو کہ اگر کسی معاملے میں تمہاری گواہی کی ضد تمہارے اپنے خلاف پڑ رہی ہے، اور یہ تو بات اگر کہوں گا تو میرے خلاف چلی جائے گی، یا میرے والدین کے خلاف چلی جائے گی، یا میرے اور کسی خاندان کے معاملے میں، تو کچھ بھی ہو عدل سے پیچھے نہ ہٹنا۔ عدل یعنی کتنا بڑا معاملہ اسلام یہ کہتا ہے ہم سے، یہ کہتا ہے یہ نہیں کہ یار یہ تو ہمارا اپنا آدمی ہے، اب اس کی خاطر جھوٹ نہیں بولے تو کیا کریں، کہ نقصان پہنچا دیں اسے؟ نقصان ہوتا ہے تو ہو، جھوٹ نہیں بولنا، عدل کا ساتھ دینا، عدل کرنا۔ ظلم نہ، عدل کے مخالف کیا ہے؟ ظلم ہے۔ عدل نہیں کرو گے تو ظلم کرو گے، اور ظالم کے لیے بڑی وعیدیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف۔ تو اس معاملے میں کیا بتایا؟ تو یہ ہمارے لیے کام ہے۔ تو اسلام نظام عدل ہے، اس نظام عدل کو قائم کرنا تاکہ معاشرے میں ظلم ختم ہو جائے۔ عدل آئے گا تو ظلم ختم ہو جائے گا۔ تو اس اعتبار سے ذمہ داری ہماری بتائی ہے۔ یہ کہا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، یہ سنا ہوگا آپ نے، محبت اور جنگ۔ محبت میں بھائی ٹھیک ہے، آپ اس کے اندر سب چلتا ہے، جیسے ہی بات ہو گئی یار یہ تو ہمارے بھائی بن رہے ہیں، یہ ہمارا فلاں ہے، یہ اپنا بیٹا اس کے لیے نہیں کرے تو کیا کریں گے؟ تو کہا نہیں، نہ محبت میں نہ جنگ میں، دونوں صورتوں میں عدل کرنا ہے۔ اگر بیٹے کا حق نہیں ہے تو نہیں دیں گے۔ تاریخ بھری پڑی ہے اسلام کی، مسلمانوں کے، وہ قرطبہ کا قاضی پڑھا تھا نا، اگر کسی نے پہلے تھا کتابوں میں، یعنی اس نے بیٹے نے جرم کیا ہے تو بیٹے کو سزا دی ہے، سزا نافذ کرنے کے لیے لوگ پیچھے ہٹ گئے، خود آگے بڑھ کر اس کام کو کیا۔ اس لیے اسلام کا نظام عدل ہے، اسلام کا نظام عدل ہے۔ امیر المومنین کے خلاف علی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف جو ہے قاضی مقدمہ ان کا خارج کر دیتا ہے، تمہارے پاس گواہ نہیں، حالانکہ پتہ ہے ان سے سزا سچا کون ہو سکتا ہے، لیکن عدل کیا ہے؟ ثابت کرو۔ تو غرض یہ کہ اسلام تو ایک ایسا نظام ہے کہ جس کی دنیا گواہی دیتی، واقعی اگر عدل ہے تو یہاں ہے، لیکن وہیں ظلم ہو رہا ہو، وہیں عدل کے پرخشے اڑ رہے ہو، وہیں عدل کا مذاق اڑایا جاتا ہو، وہیں عدل کا سارا تماشا بنا دیا گیا ہو، تو یہ اسلام پہ عمل نہ کرنے کا نتیجہ ہے، ورنہ اسلام تو یہی کہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے یہ بات کہتے ہیں کہ کوئی بھی معاملہ ہو سچائی، تمہیں یہ کرنا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہے، اور ہر اس کتاب پر جو اس سے پہلے وہ نازل کر چکا ہے۔ اب یہ بات کس سے کہی جا رہی ہے؟ یعنی ایمان لاؤ، ایمان لانے والوں سے کہنا ایمان، اے لوگوں جو ایمان لاؤ ایمان لاؤ۔ تو یہ بظاہر عجیب معلوم ہوتا ہے، لیکن دراصل یہاں یہ لفظ ایمان دو الگ معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایمان لانے کا ایک مطلب یہ ہے کہ آدمی انکار کے بجائے اقرار کی روش اختیار کرے، اقرار مانتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا میں شامل ہے، نہ ماننے والوں سے الگ ہو کر ماننے والوں میں شامل ہو جائے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ آدمی جس چیز کو مانے سچے دل سے مانے، پوری سنجیدگی اور خلوص کے ساتھ مانے۔ تو آیت میں خطاب ان تمام مسلمانوں سے ہے جو پہلے معنی کے لحاظ سے ماننے والوں میں شمار ہوتے ہیں، ان سے مطالبہ کیا گیا دوسرے معنی کے لحاظ سے مسلمان بنو، یعنی جیسے کچا مومن، کچے تو پکے بنو، اصلی اور سچے بنو، نام کے ہو کام کے نہیں ہو۔ اب ایک تو بات یہ ہو سکتی تھی اللہ کہتا بے ایمانو ایمان لے آؤ، لیکن اللہ نے ہماری قدر کی، ہمارے ایمان کی لاج رکھی کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ایمان لاؤ، یعنی جیسا ایمان کا تقاضا ہے پورے آ جاؤ ایمان کے اندر۔ آج جو صورتحال ہے، آج آپ کو مسلمانوں میں ملیں گے جو ایمان کو جانتے ہی نہیں ہے۔ اسلام کے پوچھے بھائی اسلام کیا ہوتا ہے، ایمان کیا ہوتا ہے، ذرا اس کے بارے میں بتائیے، سمجھا دیجئے۔
یا ایمان کے تقاضے کیا ہوتے ہیں؟ پتہ چلتا ہے معلوم ہی نہیں ہے. تو بھائی آنا چاہیے نا، معلوم ہونا چاہیے. بس مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے اس لیے مسلمان ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا مسلمان گھر میں. اب اسلام کو سمجھنا، اسلام کو جاننا، اسلام پر عمل پیرا ہونا، ایمان ہمارے دل میں داخل ہو جائے، ہماری زندگی میں داخل ہو جائے، یہ تو آگے ہمارا کام ہے. یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھائی پکے سچے بنو. فرمایا جس نے اللہ اور اس کے ملائکہ اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور روز آخرت سے کفر کیا وہ گمراہی میں بھٹک کر بہت دور نکل گیا. رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے، پھر کفر کیا، پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے تو اللہ ہرگز ان کو معاف نہ کرے گا اور نہ کبھی ان کو راہ راست دکھائے گا. ایک تو وہی ان کا معاملہ تھا، کہتے تھے نا پیچھے گزرا تھا، صبح ایمان لاؤ شام کو انکار کرو. ایک تو وہ. دوسرا کیا ہے، جو لوگ اپنے ایسے جو بنی اسرائیل پہلے موسیٰ علیہ السلام پر، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، ایمان والے تھے، اب اللہ کے رسول پہ ایمان نہ لا کر کافر ہو گئے، تو ان پر بھی ایمان لانا. تو یہی بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو اس طرح کبھی ایمان کبھی کفر تو اور پھر اپنے کفر میں بڑھتا چلا جائے تو اللہ ہرگز ان کو معاف نہ کرے گا اور نہ کبھی ان کو راہ راست دکھائے گا. اور جو منافق اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق بناتے ہیں، انہیں یہ مژدہ سنا دو کہ ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے. اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں سے راستہ بناتے ہیں. کیا یہ لوگ عزت کی طلب میں ان کے پاس جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں ایبتغون عندہم العزہ، کیا یہ عزت کی طلب میں ان کے پاس جاتے ہیں؟ فإن العزة للہ جميعا، حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. ہمارے پاس جو عزت کا مطلب ہے عربی میں اس سے بہت زیادہ ہے. عزیز اللہ کی صفت ہے نا، غالب، عزیز اسی سے عزیز ہے، العزیز اللہ کے، جس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. تو عزت کی طلب میں یعنی دوسروں کی مددگاری کے ذریعے سے اپنا مقام، اپنا جو اثر و رسوخ بڑھایا جائے. بات ہو رہی تھی جس پہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اس پر بات ہوئی تھی نا کہ آج ہم سمجھتے ہیں ان کے ذریعے سے ملے گا. تو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ان کے ساتھ تعلق جوڑ کے کیا تم اپنے اثر و رسوخ، اپنی قدر اس میں بڑھانا چاہتے ہو؟ یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے، یہ سب اللہ کے اختیار میں. سورہ فاطر میں بات آئے گی آیت 10 میں، من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو کوئی عزت چاہتا ہو تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ عزت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے. تو یہ عزت بھی ہے، اور وہ جو آدمی کے پاس اثر رسوخ قوت جس کے بل بوتے پر وہ آگے بڑھے گا. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جو سمجھتا ہے کہ شاید ان کے ذریعے سے ہمارا معاملہ آگے چلے گا تو پھر اس کا شمار ادھر ہی کرتا ہے اللہ تعالیٰ. تو اس لیے کیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ عزت ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے. یعنی اللہ کی طرف آؤ اگر چاہتے ہو. اللہ اس کتاب میں تم کو پہلے ہی حکم دے چکا ہے کہ جہاں تم سنو کہ اللہ کی آیات کے خلاف کفر بکا جا رہا ہے یا ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہاں نہ بیٹھو جب تک کہ لوگ کسی اور بات میں نہ لگ جائیں. دوسری بات میں بیٹھتے مجلسوں میں کبھی کسی چیز کا مذاق اڑا رہے ہیں، کبھی کسی چیز کا. یہ بات سمجھ لیا جائے دین کے معاملے میں کوئی مذاق نہیں ہے. دین ایک سنجیدہ حقیقت ہے. یعنی کسی بھی معاملے میں کسی بھی حوالے سے کوئی ایسی بات شروع کر دے جس سے دین کا یا دینی احکامات کا یا کتاب کا یا سنت کا یا دین کے جو نمائندے ان کا تو مذاق بناتے ہیں، اس سے الگ ہو جاؤ. ایک بات ہوئی تھی آدمی یا تو کہے درست کرے، نہیں بھائی یہ کام نہیں، اگر کچھ نہیں کر سکتا ہے تو الگ ہو جائے. سورۃ الانعام میں اس کی تفصیل اور آئے گی ہمارے سامنے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہاں نہ بیٹھو جب تک کہ لوگ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں. اب اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم بھی انہی کی طرح ہو، یعنی اگر تم پھر بھی وہیں بیٹھے ہو انہی کے ساتھ لگے ہوئے ہو. یقین جانو اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک جگہ جمع کرنے والا ہے. تو یہ منافق کافروں کی مجلسوں میں بیٹھتے اور وہاں دین کا مذاق اڑایا جاتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاق ہوتا. تو یہ سب ان کے بارے میں کہا یہ منافق تمہارے معاملے میں انتظار کر رہے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. اگر اللہ کی طرف سے فتح تمہاری ہوئی تو آ کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کا پلہ بھاری رہا تو ان سے کہیں گے کیا ہم تمہارے خلاف لڑنے پر قادر نہ تھے، پھر بھی ہم نے تم کو مسلمانوں سے بچایا. بس اللہ ہی تمہارے ان کے معاملے کا فیصلہ قیامت کے روز کرے گا، اور اس فیصلے میں اللہ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کی ہرگز کوئی سبیل نہیں رکھی ہے. دیکھیں منافق جو ہوتا ہے نہ
ان کا ہوتا ہے نہ دوسروں کا ہوتا ہے، نہ کافروں کا ہے نہ مسلمانوں کا ہے، وہ مفاد کا ہے، یہی بات ہے۔ جہاں دیکھا ادھر مفاد ہے ان کے ساتھ چلا گیا، دیکھا مفاد ادھر ہے تو ان کے ساتھ چلا گیا، انتظار کرتا، تربص درمیان میں ٹھہرا رہتا ہے، یہ اس کا معاملہ ہے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں نیوٹرل ہیں، نہ حق کے ساتھ ہیں نہ باطل کے ساتھ ہیں، کہاں مفاد کے ساتھ ہیں۔ اور بھائی حق کا ساتھ بنو، ہم حق کے علمبردار ہیں، ہم ایمان والے ہیں۔ دو ٹوک آدمی اپنے آپ کو واضح کرے، ڈکلیئر، ہم اللہ کے حق کے ساتھ ہیں، ہم حق کے حوالے سے، تو یہ کچھ نہیں ہوتا۔ یہ جو لوگ سوچتے ہیں کہ ہم جو ہے ہم ادھر ہیں نہ ادھر ہیں، تو پھر کس کے ساتھ ہیں؟ تو اس معاملے میں ہم حق کے ساتھ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات ہم سے کہتے ہیں کہ ان کا یہ معاملہ، فرمایا یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکے بازی کر رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت اللہ ہی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ جب یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کسمساتے ہوئے محض لوگوں کو دکھانے کی خاطر اٹھتے ہیں اور اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔ کفر و ایمان کے درمیان ڈاماڈول ہے، نہ پورے اس طرف ہیں نہ پورے اس طرف، جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ منافق بھی نماز پڑھنے آتا تھا اس دور میں، اس لیے کہ اگر کوئی نماز پڑھنے نہ آئے تو یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ آدمی اطاعت سے باہر، اب وہ اس دائرے سے باہر سمجھا جائے گا۔ لہذا منافق ہونے کے باوجود دکھانے کے لیے کہ شمار رہے آتے تھے۔ آج کا وہ دور ہے کہ لوگ نماز پڑھتے ہی نہیں، پھر بھی سمجھتے پکا معاملہ ہے ہمارا۔ تو سوچیے اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں۔ فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو تو اللہ کو اپنے خلاف صریح حجت دے دو؟ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، جو لوگ اہل ایمان کے بجائے کافروں کو اپنا رفیق بناتے، ان کے ساتھ رہتے، ان کے ایجنڈے پر چلتے، تو اللہ تعالیٰ کہتے کیا تم اللہ کو اپنے خلاف حجت دے رہے ہو کہ بس اب تمہارے خلاف جو چاہے کیا جائے؟ کیسے کیسے سمجھایا اللہ تعالیٰ نے، کیسے کیسے کہا ہے، یعنی مسلم بنو اور اسلام سے وابستہ رہو، اسلام کے لیے تمہاری ساری قربانیاں سب معاملات ہونے چاہیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کیا یقین جانو کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے۔ یہ منافقین کا معاملہ تھا کہ دونوں طرف تعلق رکھتے تھے۔ کافر کا معاملہ تو اپنی جگہ پر جہنم، لیکن منافق کے لیے اللہ نے کیا کہا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اسفل یعنی اور زیادہ۔ تو اس اعتبار سے یہ ایک بہت ہی مشکل معاملہ ہے جس پہ آدمی کو سوچنا ہے، کہیں کوئی مشابہت نہ پیدا ہو جائے ان سے۔ فرمایا اور تم کسی کو ان کا مددگار نہ پاؤ گے، البتہ جو ان میں سے تائب ہو جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور اللہ کا دامن تھام لیں اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں اور مومنوں کے ساتھ رہیں، اور ایسے یعنی اپنے دین کو خالص کر لیں، ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں اور اللہ مومنوں کو ضرور اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ آخر اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں خواہ مخواہ سزا دے؟ اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو اور ایمان کی روش پر چلو، اللہ بڑا قدردان ہے اور سب کے حال سے واقف ہے۔ کیا بات ہو گئی ہے؟ یعنی یہ جو سزائیں ملتی ہیں یہ اپنے کرتوتوں کی بنیاد پر ملتی ہیں۔ اگر انسان ایمان اور شکر کا مطلب ہوتا ہے، شکر کی بات بھی کسی وقت تفصیل سے ہو جائے گی، کہ شکر اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنا، ان کا حق ادا کرنا۔ ایمان کی نعمت اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، اللہ نے عطا کی ہے، اس کی قدر کرو، اس کے مطابق زندگی بسر کرو۔ تو اللہ تو قدردان ہے، تھوڑے عمل پر راضی ہو جاتا ہے، یعنی اس کو بڑا کرتا ہے اللہ تعالیٰ، قدردان ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو صورتحال ہے یہ انسانوں کے اپنے معاملات ہیں جس کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ کچھ ہوتا ہے۔ آگے فرمایا اللہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی بدگوئی پر زبان کھولے، الا یہ کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو، یعنی جب ظلم ہے تو اپنی بات آدمی کہے گا، اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ لیکن اگر تم ظاہر و باطن میں بھلائی کیے جاؤ یا کم از کم برائی سے درگزر کرو تو اللہ کی صفت بھی یہ ہے کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، حالانکہ سزا دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ جو لوگ اللہ اس کے رسولوں سے کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں اور کہتے ہیں کہ ہم کسی کو مانیں گے اور کسی کو نہ مانیں گے اور کفر و ایمان کے بیچ میں ایک راہ نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ سب پکے کافر ہیں، اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے وہ سزا مہیا کر رکھی ہے جو انہیں ذلیل و خوار کر دینے والی ہوگی۔ بخلاف اس کے جو لوگ اللہ اس کے تمام رسولوں کو مانیں اور ان کے درمیان تفریق نہ کریں، ان کو ہم ضرور ان کے اجر عطا کریں گے، اور اللہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے تھے تو یہ پچھلے رسول کو ماننا بیکار ہو گیا،
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے نبی یہ اہل کتاب اگر آج تم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم آسمان سے کوئی تحریر ان پر نازل کراؤ تو اس سے بڑھ چڑھ کر مجرمانہ مطالبے یہ اس سے پہلے موسیٰ سے کر چکے ہیں. اس سے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں علانیہ اللہ کو دکھاؤ. اس سرکشی کی وجہ سے یکایک ان پر بجلی ٹوٹ پڑی تھی. پھر انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا حالانکہ یہ کھلی کھلی نشانیاں دیکھ چکے تھے. اس پر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا. ہم نے موسیٰ کو صریح فرمان عطا کیا اور ان لوگوں پر طور کو اٹھا کر ان سے پختہ عہد لیا. کیا عہد لیا؟ اس فرمان کی اطاعت کا عہد لیا. ہم نے ان کو حکم دیا کہ دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو. ہم نے ان سے کہا کہ سب کا قانون نہ توڑو. اس پر ان سے پختہ عہد لیا. آخرکار ان کی عہد شکنی کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور متعدد پیغمبروں کو ناحق قتل کیا اور یہاں تک کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں بند ہیں، یعنی ہمارے اوپر تمہاری کسی بات کا اثر نہیں ہوگا. رسول سے یہ کہتے ہیں. حالانکہ در حقیقت ان کی باطل پرستی کے سبب سے اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا ہے، مہر لگا دی ہے، بند کر دیا ہے اور اسی وجہ سے یہ بہت کم ایمان لاتے ہیں. پھر یہ اپنے کفر میں اتنا بڑھے کہ مریم پر سخت بہتان لگایا اور خود کہا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا ہے. یعنی اپنی دانش میں تو انہوں نے سولی پہ چڑھا دیا حالانکہ اللہ نے انہیں اٹھا لیا یہ معاملہ، لیکن انہوں نے تو اپنی دانش پہ کام کیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حالانکہ فی الواقع انہوں نے نہ اس کو قتل کیا نہ سلیب پر چڑھایا بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ بنا دیا گیا، مگر انہوں نے تو اپنے دبل بوتے پر یہ کام کیا. فرمایا اور جن لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا ہے وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہیں. ان کے پاس اس معاملے میں کوئی علم نہیں ہے، محض گمانی کی پیروی ہے. انہوں نے مسیح کو یقیناً قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا. اللہ زبردست طاقت رکھنے والا اور حکیم ہے اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے گا اور قیامت کے روز وہ ان پر گواہی دے گا. غرض ان یہودیوں کے اسی ظالمانہ رویے کی بنا پر اور اس بنا پر کہ یہ بکثرت اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور سود لیتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا اور لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھاتے ہیں، ہم نے بہت سی وہ پاک چیزیں ان پر حرام کر دی جو پہلے ان کے لیے حلال تھی. اب یہ جو ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو ان کے کام ہے یعنی اللہ کے راستے سے روکنا، سود کھانا، مال دوسروں کے مال ناجائز طریقوں سے کھانا، سوچنا چاہیے کہ ہمارے اندر یہ چیزیں کیا سوال پیدا ہوتا ہے. تو بچنا، نکلنا اپنی زندگی سے ان چیزوں کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو لوگ ان میں سے کافر ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، مگر ان میں جو لوگ پختہ علم رکھنے والے ہیں اور ایماندار ہیں وہ سب اس تعلیم پر ایمان لاتے ہیں جو اے نبی تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی. اس طرح کے ایمان لانے والے اور نماز و زکوٰۃ کی پابندی کرنے والے اور اللہ اور روز آخر پر سچا عقیدہ رکھنے والے، ان لوگوں کو ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں گے. اے نبی ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح اور اس کے بعد کے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی. ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اولاد یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان علیہ السلام ان سب کی طرف وحی بھیجی. ہم نے داؤد کو زبور دی. ہم نے ان رسولوں پر بھی وحی نازل کی جن کا ذکر ہم اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں اور ان رسولوں پر بھی جن کا ذکر تم سے نہیں کیا. سارے انبیاء اور رسولوں کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے، کچھ کا ہے بہت سو کا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے موسیٰ سے اس طرح گفتگو کی جس طرح گفتگو کی جاتی ہے. یہ سارے رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے تاکہ ان کو مبعوث کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے. یعنی ان تمام پیغمبروں کو بھیجنے کی ایک ہی غرض تھی اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نوع انسانی پر اتمام حجت کرنا چاہتا تھا تاکہ آخری عدالت کے موقع پر کوئی گمراہ مجرم اللہ کے سامنے یہ عذر پیش نہ کرے کہ ہم ناواقف تھے، آپ نے ہمیں حقیقت حال سے واقف ہی نہیں کرایا. تو اللہ نے رسول بھیجے جنہوں نے خوشخبری کیا ہے، یہ جو راستہ جو پیغام ہم لائے ہیں جو ہدایت، اس پر عمل کرو گے تو کامیابیاں تمہاری مقدر بنے گی اور جس راستے پر تم ہو اس پر چلے تم جہنم میں چلے جاؤ گے. تو یہ انہوں نے کھول کے بتایا، واضح کیا، حجت تمام کی. فرمایا اور اللہ بہرحال غالب رہنے والا اور حکیم و دانا ہے. لوگ نہیں مانتے تو نہ مانے، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ اے نبی جو کچھ ہم نے تم پر نازل کیا ہے
اپنے علم سے نازل کیا اور اس پر ملائکہ بھی گواہ ہیں، اگرچہ اللہ کا گواہ ہونا بالکل کافی ہے۔ جو لوگ اس کو ماننے سے خود انکار کرتے ہیں اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں وہ یقیناً گمراہی میں حق سے بہت دور نکل گئے ہیں۔ اس طرح جن لوگوں نے کفر و بغاوت کا طریقہ اختیار کیا ہے اور ظلم و ستم پر اتر آئے ہیں، اللہ ان کو ہرگز معاف نہ کرے گا اور انہیں کوئی راستہ بجز جہنم کے راستے کے نہ دکھائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ لوگو، یہ رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آ گیا ہے، ایمان لے آؤ، تمہارے ہی لیے بہتر ہے۔ اور اگر انکار کرتے ہو تو جان لو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم۔ تو یہ جب وہ کر رہے تھے تو ہم سے بھی ہے کہ غلو کوئی نہ کرے، ہم بھی نہ کریں۔ غلو کیا ہوتا ہے؟ غلو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی تائید و حمایت میں حد سے گزر جانا۔ یعنی یہودیوں کا جرم کیا تھا کہ وہ مسیح کے انکار اور مخالفت کر کے حد سے گزر گئے، اور عیسائیوں کا جرم یہ تھا کہ وہ مسیح کی عقیدت اور محبت میں حد سے گزر گئے، یعنی اسے اللہ کا بیٹا بنا لیا، انہی کو اللہ بنا دیا۔ تو غلو اعتدال سے تجاوز، حد سے گزر جانا، چاہے ادھر یا ادھر، افراط یا تفریط، تو اللہ نے منع کیا، فرمایا اور اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات منسوب نہ کرو۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ اللہ کا ایک رسول تھا اور ایک فرمان تھا جو اللہ نے مریم کی طرف بھیجا، اور ایک روح تھی اللہ کی طرف سے۔ پس تم اللہ اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور نہ کہو کہ تین ہیں، باز آ جاؤ، یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے۔ اللہ تو بس ایک ہی اللہ الہ واحد ہے، وہ پاک ہے اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو۔ زمین اور آسمانوں کی ساری چیزیں اللہ کی ملک ہیں اور ان کی کفالت و خبرگیری کے لیے بس وہی کافی ہے۔ مسیح نے کبھی اس بات کو عار نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کا بندہ ہو، اور نہ مقرب ترین فرشتے اس کو اپنے لیے عار سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کی بندگی کو اپنے لیے عار سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے تو ایک وقت آئے گا جب اللہ سب کو گھیر کر اپنے سامنے حاضر کرے گا۔ اس وقت وہ لوگ جنہوں نے ایمان لا کر نیک طرز عمل اختیار کیا ہے اپنے اجر پورے پورے پائیں گے، اللہ اپنے فضل سے ان کو مزید عطا فرمائے گا، اور جن لوگوں نے بندگی کو عار سمجھا اور تکبر کیا ہے ان کو اللہ دردناک سزا دے گا۔ اللہ کے سوا جن جن کی سرپرستی و مددگاری پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں ان میں سے کسی کو بھی وہ وہاں نہ پائیں گے۔ لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل روشن آ گئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف ایسی روشنی بھیج دی ہے جو تمہیں صاف صاف راستہ دکھانے والی ہے۔ اب جو لوگ اللہ کی بات مان لیں گے اور اس کی پناہ ڈھونڈیں گے ان کو اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم کے دامن میں لے لے گا اور اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ دکھا دے گا۔ یعنی یہ قرآن مجید یہ روشنی ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ زندگی کو روشن کرتا ہے، ہدایت دیتا ہے، صاف صاف راستہ بتاتا ہے۔ آخری آیت سورہ نساء کی، فرمایا اے نبی، لوگ تم سے کلالہ کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں۔ کلالہ کا معاملہ شروع میں بھی آیا تھا، یعنی اس کے والدین بھی نہیں ہے اور اس کی اولاد بھی نہیں ہے، وہ کلالہ ہوتا ہے۔ فرمایا اس کے بارے میں فتویٰ پوچھتے کہو اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، اگر کوئی شخص بے اولاد مر جائے اور اس کی ایک بہن ہو تو وہ اس کے ترکے میں سے نصف حصہ پائے گی، اور اگر بہن بے اولاد مر جائے تو بھائی اس کا وارث ہوگا۔ اگر میت کی وارث دو بہنیں ہوں تو وہ ترکے میں سے 2/3 کے حقدار ہوں گی، اور اگر کئی بھائی بہنیں ہوں تو عورتوں کا اکیرا اور مردوں کا دوہرا حصہ ہوگا۔ اللہ تمہارے لیے احکام کی توضیح کرتا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ تو یہ بھی وراثت کا ایک قاعدہ تھا، چونکہ سورہ نساء میں ساری وراثت کی بات آئی تھی، اللہ نے اس کو بھی آخری آیت کے طور پر اس کے ساتھ ملا دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة فی الدین والدنیا والآخرہ والفوز بالجنة والنجاة من النار رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ ہماری اس حاضری کو قبول فرما لے، ہم سب کو اس کا بہترین اجر عطا فرما دے۔ یا اللہ یہ روزے، یہ تراویح، یا اللہ یہ قیام اللیل، یا اللہ تیرے قرآن کو، تیری کتاب کو سمجھنے کی کوشش، یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یا اللہ اس میں جو کمی کوتاہی کسر ہے اپنے فضل خاص سے معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمیں درست بنیادوں پر آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔
یا اللہ ہمارے مسائل، مشکلات، پریشانیاں، مصائب، امراض سب کا خاتمہ فرما دے۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما دے۔ یا اللہ اس حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے اور ادا کرنے والا بنا دے، امت کے اندر بیداری عطا فرما دے۔ یا اللہ رحم فرما دے، کرم فرما دے، ظلم کا خاتمہ فرما دے۔ یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ سلمان کے چھوٹے بیٹے اور عاشقین صاحب اور دیگر لوگ جو بیمار ہیں، آصف صاحب کی والدہ، یا اللہ سب کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما دے۔ جو بیماریوں کے ساتھ حاضر ہیں انہیں بھی صحت عطا فرما۔ عاشقین صاحب کو، ان کی اہلیہ کو، مستقیم صاحب کی اہلیہ کو، یا اللہ ان کو، بلال صاحب کی اہلیہ کو، سب کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔